ناول نیم عنکبوت ایپیسوڈ 4۔ جہاں ولیم کی شخصیت میں باغی پن آ گیا تھا، وہیں وہ آوازیں جو سالوں پہلے ولیم کا پیچھا چھوڑ چکی تھیں وہ پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ لیکن ولیم اب بچہ نہیں رہا تھا، وہ اب ان آوازوں کو خود تک رکھنے لگا۔ صرف آوازیں آتی تھیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، ولیم اور مسٹر جوزف کے درمیان قائم سرد دیوار مزید گہری ہو گئی۔ مسٹر جوزف ولیم کو لے کر شوبز کے حوالے سے کافی خواب دیکھ چکے تھے، جنہیں ولیم لمحہ بلمحہ توڑ رہا تھا۔ ہائی اسکول کا آخری سال بھی گزر گیا۔ ہائی اسکول مکمل ہونے سے پہلے ہی نینسی اسکالرشپ کے لیے لندن اپلائی کر چکی تھی۔ وہ کاسٹیوم ڈیزائننگ کرنا چاہتی تھی۔ جارج کے کالج میں ہی اس نے اپلائی کیا تھا۔ اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ وہ ولیم کو ساتھ لے کے گئی۔ انٹرویو پاس ہو گیا۔ نینسی کو داخلہ مل چکا تھا، جبکہ ولیم نے یونیورسٹی آف ایڈنبرگ میں انٹرنیشنل بزنس میں داخلہ لے لیا۔ وہ ابھی تک نہیں جانتا تھا اسے کیا کرنا تھا۔ اس نے شوبز سے دور رہنے کے لیے یہ فیلڈ چن لی تھی، لیکن اس نے رگبی کو جاری رکھا۔ رگبی وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جنون بن گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کھیلتا تھا۔ آج نینسی کا جوزف پیلس میں آخری دن تھا۔ کل اسے جارج کے ساتھ چلے جانا تھا، اس لیے آج کا دن وہ سب خاص بنانا چاہتے تھے۔ نینسی صبح صبح ہی اٹھ گئی۔ سب سے پہلا کام ولیم کو اٹھانے کا تھا تاکہ سب مل کے ناشتہ کر سکیں۔ مسٹر جوزف شہر سے باہر گئے تھے، وہ کل ہی لوٹنے والے تھے۔ نینسی نے جیسے ہی ولیم کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ ساکت رہ گئی۔ سامنے ہی بستر پہ ولیم پڑا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا اور نیند میں سر زور زور سے دائیں بائیں مار رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی برے خواب کے زیر اثر تھا۔ ولیم! نینسی تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ ولیم، آنکھیں کھولو! وہ اب اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اس کی آواز ولیم کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ برے خواب سے جاگ اٹھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ سنہرے بالوں والی نینسی اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ولیم جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ سینہ دھونکنے کی مانند چل رہا تھا اور آنکھوں میں وحشت واضح تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ ولیم نے بے ساختہ دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیرے اور خود کو نارمل کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ دیر بعد وہ بولا، جبکہ نینسی تشویش سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھنے کتھئی بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے اور کتھئی آنکھوں میں درد واضح تھا۔ وہ جانے کب سے ان برے خوابوں کے زیر اثر تھا۔ اس نے نینسی کو نہیں بتایا تھا، تو اب وہ باتیں چھپانے لگا تھا۔ ان میں کوئی راز نہیں تھا، تو کیا اب وہ راز رکھنے لگا تھا؟ میں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ نینسی کو اس موضوع پہ بات کرنا اس وقت مناسب نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ مخملی کمبل اتارتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سفید شب خوابی کے شکنوں زدہ لباس میں وہ خود الجھا ہوا تھا۔ سفید رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ اس کے بستر کا رنگ سفید تھا، کمرے میں لگے پردے سفید تھے اور اس کا شب خوابی کا لباس سفید تھا۔ ٹھیک ہے، جلد آؤ، ناشتہ ریڈی ہے۔ وہ ٹکنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراک پہنے ہوئے تھی، بال کھلے تھے اور چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ مسکرا کے کہتی باہر نکل گئی، جبکہ ولیم کتنی ہی دیر شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ اسے اپنی ماں کے خواب نظر آتے تھے، وہ منظر جب اس کی ماں نے خودکشی کی تھی۔ وہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور جب واپس آیا تو اس نے اپنی ماں کو چھت کے پنکھے سے لٹکے پایا۔ وہ میز پہ کھڑی تھی، گلے میں رسی ڈالے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہی تھی، پر اس کے دل نے کہا تھا کچھ غلط ہونے جا رہا تھا۔ موم! وہ انہیں پکارتا ان کی جانب بڑھا، پر تب تک میز ان کے پیروں کے نیچے سے نکل چکا تھا۔ ان کا جسم تڑپ رہا تھا، جان نکل رہی تھی، آنکھیں ابل آئی تھیں۔ 5 سالہ ولیم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہ منظر جسے وہ بھول چکا تھا، کیونکہ اس حادثے نے اسے ذہنی طور پہ کافی نقصان پہنچایا تھا، پر یہ منظر اب اسے جزیات سے یاد تھا۔ جب سے اسے تہہ خانے سے اپنی ماں کی تصویر ملی تھی، تب سے وہ یہ منظر ہر روز خواب میں دیکھتا تھا۔ اسے سونے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کئی گھنٹے پاگلوں کی طرح رگبی کھیلتا تاکہ تک ہار کر سوئے تو اسے کوئی خواب نظر نہ آئے، پر وہ برے سپنے کبھی نہیں گئے، وہ اس کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ وہ دونوں رات کے اس پہر اپنی پسندیدہ جگہ پہ تھے، جہاں انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا رکھی تھی۔ جب سے نینسی جوزف پیلس آئی تھی، وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہے تھے، اور اب اچانک وہ جا رہی تھی۔ دونوں اداس تھے، سب اداس تھے، یہاں تک کہ نینی بھی بہت اداس تھیں۔ پیلس کے نفوس آہستہ آہستہ کم ہو رہے تھے۔
پہلے جارج گیا اور اب نینسی۔ جوزف پیلس کی رونق پھر سے ماند پڑنے لگی تھی۔ شاید اسی کو وقت کہتے ہیں، کبھی ہمارا تو کبھی کسی کا بھی نہیں۔ آج کا دن نینسی اور ولیم نے گھوم پھر کے گزارا تھا۔ پورے ایڈنبرگ میں ہر پسندیدہ جگہ، ہر پسندیدہ ریسٹورنٹ وہ گئے تھے اور اب آخر میں یہاں تھے۔ کتنی ہی دیر وہ جلتی آگ کے قریب بینچ پر بیٹھے رہے۔ تم مجھے یاد کرو گے؟ نینسی نے بلاخر خاموشی کو توڑا۔ ہرگز نہیں، وہ اسی سنجیدگی سے بولا تو نینسی مسکرا دی۔ وہ فراک پہنے بالکل کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ ولیم کو وہ عزیز تھی، اس کے خواب بھی عزیز تھے، پر اس پل وہ چاہ رہا تھا کہ نینسی نہ جائے، رک جائے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کے خواب پورے کرنے میں مدد کریں گے، نینسی نے یاد دہانی کی۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یاد ہے، وہ جلتی لکڑیوں کو دیکھتے بولا، اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ جیسے میں نے تمہارے ہر میچ میں چلا چلا کے تمہیں سپورٹ کیا۔ اس کے ہر میچ پہ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے ولیم ولیم چلاتی تھی، اور تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، وہ برا سا منہ بناتے بولا، کیونکہ جیسا ان کا رشتہ تھا سب کو یہی لگتا تھا وہ دونوں ساتھ تھے۔ نینسی کو دیکھ کے ولیم کی جانب کوئی لڑکی بڑھتی نہیں تھی، اور نینسی کی جانب کوئی دیکھ لے ولیم اس کی آنکھیں نکالنے پہ آ جاتا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا معیار برقرار رہا ہے، وہ بال جھٹکتے بولی، چہرے پہ دلکش مسکان تھی۔ تم وعدہ کرو وہاں جا کے مجھے بھول نہیں جاؤ گی؟ وہ اس کی جانب پلٹا۔ ایک نینسی ہی اسے سمجھتی تھی، اس کا ساتھ دیتی تھی۔ وہ اب دور جا رہی تھی اور ولیم کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میں تمہیں کیوں بھولوں گی؟ نینسی نے الٹا سوال کیا۔ ولیم ایک مضبوط سہارا تھا، بہترین محافظ۔ اس سے دور جانے پر اس کی اپنی دھڑکن رک جاتی تھی۔ ہم روزانہ ویڈیو کال کریں گے، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی، وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا۔ نینی نے مسکراہٹ کو ابھرنے دیا۔ ایم سیریس نینسی، وہ خفا خفا سا بولا۔ کتھئی آنکھیں اس پہر آگ کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ تم بھی وعدہ کرو کہ کچھ نہیں چھپاؤ گے، جیسے تم نے ابھی اپنے خوابوں کے بارے میں مجھے نہیں بتایا۔ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرو گے؟ سونے جیسے چمکتے بالوں میں اس کے دمکتے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کبھی نہیں، وہ مسکرایا اور پھر جیکٹ کی اندرونی جیب سے کچھ نکالا۔ وہ ایک مخملی سی ڈبیا تھی، تمہارے لیے گفٹ۔ اس نے ڈبیا نینسی کی جانب بڑھائی، جسے نینسی نے خوش ہوتے تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے ڈبی کو کھولا، اندر ایک نازک سی چمکتی بریسلٹ تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن جیسے ہی نینسی نے اسے ہاتھ کی نازک پوروں پہ اٹھایا، وہ حیران رہ گئی۔ بریسلٹ ان دونوں کی نگاہوں کے درمیان تھے، اور بریسلٹ سے لٹکتا وہ چھوٹا سا ڈبلیو واضح تھا۔ نینسی نے بھویں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ تاکہ لڑکے تم سے دور رہیں، وہ کان کھجاتے بولا۔ نینسی نے بریسلٹ ڈبی میں واپس رکھا اور اسے بند کر دیا۔ پہلے ہی وہاں میرے سر پہ جارج نامی بڑے بھائی کی تلوار لٹکتی رہے گی، اور تم مجھے اپنے نام کا بریسلٹ دے رہے ہو۔ بھائی مجھے ساری عمر سنگل نہیں رہنا، وہ ناک منہ چڑھا کے بولی۔ اور وعدہ کرو کہ تمہیں کوئی لڑکا پسند آیا تو سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی۔ ولیم، مجھے سب رولز یاد ہیں جو ہم نے بچپن میں بنائے تھے، نینسی نے اسے یاد دہانی کرائی۔ ولیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بھی تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ اب وہ اپنے چھوٹے سے بیگ سے کچھ نکال رہی تھی، پھر اس نے اسپیکر جیسی چھوٹی سی مشین نکالی اور ولیم کی جانب بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوا اور مشین کو تھام کے اسے الٹ پلٹ کے دیکھنے لگا۔ مشین کے ساتھ ایک ہینڈ فری جڑی ہوئی تھی۔ تمہیں آوازیں پریشان کرتی ہیں نا، لیکن کیا ہو اگر اچھی آوازیں تمہیں سکون پہنچانے لگیں، وہ پر اصرار انداز میں بولی تو ولیم چونک گیا۔ ادھر لاؤ، میں بتاتی ہوں۔ نینسی نے اس کے ہاتھ سے وہ مشین لے کے جلتی لکڑی کے دوسرے سرے پہ لگا دیا، جہاں تک ابھی آگ نہیں پہنچی تھی۔ پھر اس نے ہینڈ فری ولیم کے کانوں میں اڑس دی۔ تم تیار ہو؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی تو ولیم نے نہ سمجھی سے کندھے اچکا دیے، اور اگلے ہی پل نینسی نے مشین پہ لگا ایک چھوٹا سا بٹن دبایا۔ چڑ چڑ کی ایک عجیب سی آواز ابھری۔ وہ پوری سماعت لگا کر سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ جلتی ہوئی لکڑی کی آواز ہے ولیم، سننے کی کوشش کرو، وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ولیم کی آنکھیں بند تھیں، جبکہ نینسی ہولے ہولے سرگوشیاں کرنے لگی۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں کس قدر مگن تھے۔ تم کائنات کی ہر آواز کو سن سکتے ہو، تمہارے پاس وہ سماعت ہے ولیم۔ یہ تمہیں غلط رخ دکھانے کی کوشش کرتی ہے، تمہیں صحیح رخ چننا ہے، تمہیں اسے کنٹرول کرنا ہے۔ وہ اب اس کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی۔ ولیم نے آنکھیں کھولیں اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ میں نے تمہاری بیماری پر بہت تحقیق کی اور پھر میں نے جانا کہ اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تم اسے قدرتی طور پہ ہیل کر سکتے ہو۔ تمہیں اپنے دماغ کو پرسکون کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ایسی چیزوں پہ دھیان لگاؤ جو قدرتی ہوں۔
نینسی نے ہولے سے ولیم کے کندھے پہ سر ٹکا دیا۔ لکڑیاں اب جل کر چٹکنے لگی تھیں۔ تھینک یو سو مچ نینسی، مجھے سمجھنے کے لیے، وہ دل کی گہرائیوں سے بولا تو نینسی مسکرا دی۔ وہ کئی ثانیے یوں ہی بیٹھے رہے اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی، کیونکہ ولیم چاہتا تھا کہ نینسی کسی لڑکے سے دوستی کرنے سے پہلے ولیم اور جارج سے اس لڑکے کو اپروو کروائے۔ کسی لڑکے کو پتہ چلا کہ میرے 2 کزن ہیں جو بھائیوں سے کم نہیں ہیں تو کوئی مجھ سے دوستی نہیں کرے گا، وہ دبی دبی سی آواز میں چلائی۔ تمہیں لڑکوں سے دوستی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں ساری زندگی اکیلے نہیں رہ سکتی، مجھے ایک لائف پارٹنر چاہیے۔ تم وہاں پڑھنے جا رہی ہو، لائف پارٹنر ڈھونڈنے نہیں۔ ولیم کی آواز تیز تھی۔ رات کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ ان کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی۔ لکڑیاں چٹک رہی تھیں۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں بہت خوش تھے، آنے والے وقت سے ناواقف۔ اچھا ہی ہے نا کہ انسان آنے والے وقت سے ناواقف ہوتا ہے، ورنہ وہ کبھی سکون کی سانس نہ لے پائے۔ نینسی جارج کے ساتھ چلی گئی۔ جوزف پیلس میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ولیم صبح نکلتا تو رات گئے گھر لوٹتا۔ مسٹر جوزف کو اپنے کام سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایسے میں نسا نے نینا کے ساتھ مل کر پیلس کی کافی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ گھر کی چھوٹی بیٹی تھی، اسے یہ کرنا ہی تھا۔ نینسی جانے کے بعد انہیں بھولی نہیں تھی۔ وہ روزانہ فون کرتی، سب سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ پہلے پہل اس کے لیے وہاں ایڈجسٹ ہونا مشکل تھا، پھر آہستہ آہستہ اسے عادت ہو گئی۔ ولیم اور اس کی دوستی ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ پورے دن کی، ہر گھنٹے کی، ہر پل کی خبر ایک دوسرے کو دی جاتی۔ وہ جب واپس آتی تو وہ ساری یادیں دہراتے، ویسے ہی گھومتے پھرتے۔ وہ نئے دوست بنا رہی تھی اور ولیم کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسے خود نیل مل گیا تھا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ نیل اس سے چپک گیا تھا۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ میں ہی ملا۔ ولیم کا پاگلوں کی طرح رگبی کھیلنا بہت پسند تھا۔ شروعات نیل کی طرف سے ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ دوست بن گئے۔ زندگی نے کروٹ تب لی جب نینسی کی زندگی میں نیا موڑ آیا۔ کہاں گم رہتی ہو تم؟ جانتی ہو پچھلے 3 دن سے تم نے مجھے فون نہیں کیا؟ مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ ولیم خفا تھا۔ نینسی نے 3 دن بعد اسے فون کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی متورم آنکھیں دیکھ کے ولیم کو پریشانی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی، لیکن وہ ٹھیک نہیں تھی۔ ولیم جانتا تھا وہ ٹھیک لگ ہی نہیں رہی تھی۔ جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا تاکہ نینسی تفصیل سے بتا سکے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نظر آتا نینسی کا وجود گہری کشمکش کا شکار تھا۔ اس نے نینسی کو کبھی اتنا الجھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے کافی خاموش تھی۔ ولیم کے ہر بار پوچھنے پر وہ امتحان کا کہہ کے ٹال دیتی، لیکن پچھلے 3 دن غائب رہنے کے بعد وہ اب جیسے ہمت ہار رہی تھی۔ ولیم، اس نے ہولے سے پکارا۔ میں سن رہا ہوں نینسی، بولو کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ جارج نے کچھ کہا؟ وہ بے چین ہوا۔ گردن کی رگیں تن سی گئیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار نینسی کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، اور یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ رونے دھونے والی لڑکی نہیں تھی۔ ولیم کے اس طرح پوچھنے پر وہ گردن نہ میں ہلاتی رہی۔ آنسوؤں کو پینے کی ناکام سی کوشش ولیم کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہی۔ خدا کا واسطہ ہے نینسی، کچھ تو بولو۔ اس کی خاموشی بھیانک تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھوں کو مسلتے ہوئے۔ بال آدھے پونی میں تھے اور آدھے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس نے کبھی نینسی کو اتنے بگڑے حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے واسیاں تھے۔ ولیم کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس کا ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا۔ ایڈیٹ نینسی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ وہ اب ہنسی چھپانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ نینسی یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ اب ولیم کو دیکھ رہی تھی، جو ذرا بھی غصہ یا ناراض نہیں تھا۔ دیکھو، تمہیں محبت کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور میں خوش ہوں تم نے سب سے پہلے مجھے بتایا۔ وہ اسے نارمل کرنا چاہتا تھا، پر نینسی کی پریشانی کم نہ ہوئی۔ نام کیا ہے اس کا؟ کیا کرتا ہے؟ جلدی سے مجھے اس کی تصویر بھیجو۔ وہ اب پرجوش تھا یا بننے کی کوشش کر رہا تھا، نینسی سمجھ نہیں پائی۔ احمد۔ اگلے ہی پل نینسی نے دھماکہ کیا۔ یہ نام وہ پہلے بھی سن چکا تھا۔ یہ نینسی کا نیا دوست تھا۔ وہ اکثر اس کی باتیں کرتی تھی۔ وہ کافی سمجھدار تھا، اور نینسی اس سے متاثر تھی۔ ولیم کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ پل کے 1000ویں حصے میں نینسی کی پریشانی کی وجہ بھانپ گیا۔ مسٹر جوزف کو مسلمانوں سے نفرت تھی۔ وہ کسی صورت نہ مانتے۔ ولیم نے گہرا سانس لیا اور دونوں بازو پیچھے موڑ کر گردن ٹکا لی۔ لیپ ٹاپ سامنے میز پہ رکھا تھا۔ تمہاری لو سٹوری کافی مشکل ہونے والی ہے نینسی، وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولا، جبکہ نینسی کچھ نہ بولی۔ پھر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ شاید کوئی اور بات بھی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی، پر ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔
اچھا بتاؤ، جارج سے ملوایا تم نے اسے؟ جارج کو پتہ ہے؟ اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، جارج کو نہیں بتایا، ابھی میں جانتی ہوں وہ نہیں مانے گا۔ وہ پلکیں جھپکتے بولی، کہیں آنسو نہ بہہ نکلیں۔ اچھا میری بات سنو، وہ اس کی نینسی تھی، اسے سب سے پہلے نینسی کا ساتھ دینا تھا۔ تمہیں اپنی پسند کا پورا حق ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب ولیم تمہارے ساتھ کھڑا ہے تو یاد رکھو دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ پوری سنجیدگی سے بولا۔ نینسی نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ یہ بات جانتی تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر ولیم خلاف ہو گیا تو پوری دنیا مل کر بھی اسے جتا نہیں سکتی تھی۔ پریشانی والی بات یہی تھی کہ پوری سچائی جان کر ولیم اس کا ساتھ کبھی نہ دیتا۔ تو اب میری اس سے بات کرواؤ یا میں آ جاتا ہوں، خود مل لوں گا۔ وہ اسے کمپوز کرنے کی پوری کوشش کرنے لگا۔ وہ نینسی کو اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ جانے کہاں کوئی تھی۔ نینسی! اسے بت بنا بیٹھے دیکھ کر ولیم نے پھر سے پکارا۔ اس نے مجھے بلاک کر دیا، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ولیم کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ کوئی نینسی جیسن کو کیسے بلاک کر سکتا تھا؟ کوئی اسے کیسے ٹکرا سکتا تھا؟ اور ایسا کیوں کیا اس نے؟ بھویں سکڑ گئیں۔ وہ کہتا ہے ہمارا کوئی جوڑ نہیں، میں ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ 21 سالہ نینسی رو دینے کو تھی، جبکہ ولیم کو حقیقتاً پریشانی ہوئی۔ وہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں تھی، اسے کبھی ٹین ایج کرش نہیں ہوئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے کوئی پسند آیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا نینسی، صاف صاف بتاؤ۔ اسے کوفت ہوئی۔ دو ٹوک بات کرنے والی نینسی پہیلیوں میں بات کیوں کر رہی تھی؟ احمد میرے پروفیسر ہیں اور وہ مجھ سے کافی بڑے ہیں۔ نینسی کے چہرے پر سارا خون نچڑ آیا، جبکہ ولیم ساکت رہ گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ اسے واقعی یقین نہ ہوا۔ نینسی! اس نے بے یقینی سے نینسی کو پکارا۔ ایم سوری ولیم، میں نے بہت کوشش کی لیکن… وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ سسک رہی تھی، جبکہ ولیم حیران پریشان سا بیٹھا تھا۔ اس نے ایسا تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا تم نے کبھی جادوگر دیکھا ہے؟ وہ شخص جادوگر ہے ولیم؟ کچھ دیر بعد وہ چہرہ ہاتھوں میں اٹھاتے بولی۔ آنسو ہتھیلی سے رگڑ ڈالے، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں اس کے سحر سے نہیں بچ پائی، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی۔ وہ سسکتے بولی۔ وہ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اس کے نزدیک میں چھوٹی بچی ہوں، اور وہ میری محبت کو میرا پاگل پن کہتا ہے۔ وہ اسے اپنے دل کی ہر بات سے آگاہ کر رہی تھی، جسے وہ مہینوں سے چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ اچھا انسان ہے ولیم، اور اچھے انسانوں سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ ولیم کے تو جیسے الفاظ ہی گم ہو گئے تھے۔ وہ پتہ نہیں کب اتنی بڑی ہو گئی تھی جو ایسی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس نے میری محبت کو ٹکرا دیا ہے ولیم، اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ وہ کہتا ہے وہ اس پاگل پن میں میرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پہلی بار دل ٹوٹا تھا، اور دل کا پہلا درد ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ نینسی سنبھالو خود کو، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ صرف اٹریکشن ہوگی، تم دیکھنا بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ پچھلے 1 سال سے یہی تو کوشش کر رہی ہوں ولیم، لیکن دیکھو یہ اٹریکشن ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ لہجے میں درد تھا، استہزاء تھا۔ ولیم لب بھینچ کے رہ گیا۔ وہ بالکل انکل جیسا ہے، وجیح، پروقار اور سمجھدار۔ پھر تمہیں اس سے محبت کیسے ہوگی نینسی؟ ولیم نے طنز کیا۔ مسٹر جوزف جیسے شخص سے محبت کرنا آسان نہیں تھا۔ مرد وجیح، سمجھدار اور پروقار ہونے کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہو تو کس عورت کو اس سے محبت نہیں ہوگی؟ یہ وہ نینسی تو نہیں تھی جسے ولیم جانتا تھا۔ وہ پردیس جا کے بالکل بدل سی گئی تھی۔ وہ مہربان ہے ولیم، اور مجھے اس کی اس مہربانی سے محبت ہے۔ نینسی! ولیم کو سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ کیا عمر ہے اس کی؟ کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نینسی خاموش رہی۔ وہ جانتا تھا جوان پروفیسرز کالج میں اکثر پائے جاتے تھے۔ 28 سال، 30 سال؟ نینسی نے نفی میں سر ہلایا۔ 35؟ نینسی نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ خدایا نینسی، یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ اس نے بے ساختہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ کسی صورت نینسی کے لیے ایسے شخص کو قبول نہیں کر سکتا تھا جو اس سے 15-20 سال بڑا ہو۔ تم اس شخص سے دوبارہ بات نہیں کرو گی نینسی، تمہیں میری قسم ہے۔ اب وہ غصہ تھا۔ نینسی جانتی تھی ایسا ہی ہوگا۔ اس نے نم آنکھوں سے ولیم کو دیکھا، جس کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین بند کر دی۔ نینسی یوں ہی بیٹھی رہ گئی، جبکہ ولیم اب اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ نینسی نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ مذہب اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، پر وہ کیسے نینسی کو اپنے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنے دے سکتا تھا جو اس سے کئی سال بڑا تھا؟ پتہ نہیں کون تھا، کیسا تھا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔
کھیل کے میدان میں رات کے اس پہر چند اسٹوڈنٹس شارٹس بریکٹ کھیل کی وردی پہنے بھاگ رہے تھے۔ ان میں ایک ولیم بھی تھا، سیاہ گھٹنوں تک آتے ٹراؤزر اور سرخ شرٹ میں وہ اتنی سردی میں بھی پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ سوکھا کوہرا پڑ رہا تھا اور رات کے اس پہر رگبی کھیلنے والے وہ تمام نوجوان میدان میں موجود تھے جو قومی سطح پہ کھیلنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی سیٹی بجی ولیم بیسویں گیند لے کے بھاگا پر اگلے پل وہ منہ کے بل گرا۔ مخالف ٹیم کے کھلاڑی اسے بے طرح گرا رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ نیل اسی کی ٹیم میں تھا۔ اس نے قریب آتے ولیم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے نینسی کی وجہ سے حد درجے پریشان تھا۔ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا اور تو اور وہ میچ پر بھی فوکس نہیں کر پا رہا تھا اور بار بار گرنے کی وجہ سے اس کے دونوں گھٹنے اور ایک کونی چھل گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ گھٹنوں کے بل جھکتے بولا۔ میرے خیال میں آج رہنے دیتے ہیں، کل پریکٹس کر لیں گے۔ نیل کے مشورے پہ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں اپنے بیگ اٹھاتے گراؤنڈ سے باہر نکل آئے۔ نینسی کیسی ہے اب؟ نیل نے مخلصانہ پوچھا۔ کل ٹھیک تھی، آج صبح سے بات نہیں ہوئی۔ بیگ کندھے پہ لٹکائے وہ دونوں لمحہ بلمحہ گراؤنڈ سے دور ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے نیل مزید کچھ کہتا ولیم کا فون بج اٹھا۔ جارج کا فون تھا۔ ولیم کو تشویش ہوئی۔ اس نے فون اٹھاتے فوراً کان سے لگایا۔ ہیلو ولیم، جارج کی پریشان سی آواز ابھری۔ ہاں بولو۔ کافی دنوں بعد اس نے اسے ولیم پکارا تھا، ورنہ جارج اسے ڈیفالٹ پیس ہی کہتا تھا۔ ولیم، وہ نینسی، کیا ہوا نینسی کو؟ ولیم کے پیروں تلے سے ایڈمبرگ کی زمین کھسکی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، آج صبح بے ہوش ہو گئی تھی، ہاسپٹل میں ہے۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں اسے صبح واپس لا رہا ہوں، سوچا تمہیں بتا دوں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا اور جارج کا ہر جملہ ولیم کے چہرے کا رنگ اڑا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے بے ہوش ہو گئی تھی؟ تم کہاں تھے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ وہ چلا اٹھا اور تیز تیز چلنے لگا۔ نیل چھٹک گیا پر وہ سمجھ گیا تھا ضرور کچھ ہوا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ولیم کے ساتھ چلنے لگا۔ میں دیکھتا ہوں، ٹکٹ مل گئی تو ابھی آ جاتا ہوں۔ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے ولیم، میں صبح اسے واپس لا رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، شاید کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں۔ جارج نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم سارا وقت کہاں تھے جارج؟ تم اس کا خیال نہیں رکھ پائے؟ وہ اب اس پہ غصہ کر رہا تھا۔ ولیم، میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ لائف ہے، میں بیبی سٹنگ نہیں کر سکتا، وہ بچی نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو۔ مجھے پتہ چلا ہے اس کا بریک اپ ہوا ہے، اس کی ایک کلاس فیلو نے بتایا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا اس کا ریلیشن شپ کب اور کس سے شروع ہوا۔ وہ خود جھنجھلایا ہوا تھا۔ مسٹر جوزف تک بات پہنچانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسی کی کلاس لگتی اور یہاں معاملہ کسی لڑکے کا تھا، کیا پتہ وہ کیسا رد عمل دیتے۔ فی الوقت جارج کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کے ولیم ٹھہر گیا۔ تم جانتے ہو وہ کون ہے جسے نینسی پسند کرتی ہے؟ اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے۔ کوئی نہیں جانتا، نینسی نے اس کے بارے میں کسی دوست کو نہیں بتایا۔ عجیب گڑبڑ ہے، میرا دماغ پھٹنے کو ہے، میں یہ سب ہینڈل نہیں کر سکتا۔ جارج کی بات سن کے ولیم نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، تم صبح ہونے تک اس کا خیال رکھو، وہ سنجیدگی سے کہتا فون بند کر چکا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ نیل نے اسے پریشان دیکھ کے پوچھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتا چل پڑا۔ رات لمبی ہو گئی، وہ صبح تک یوں ہی جاگتا رہا۔ نینسی کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ جارج سے وہ وقفے سے اس کی خبر لیتا رہا اور پھر صبح کی کسی پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ اگلے دن اتوار تھا، وہ سوتا رہا، ناشتے پر بھی نہیں اٹھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ گیا، جارج کا فون تھا، وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور پھر فریش ہو کے ایئرپورٹ کے لیے نکل پڑا۔ نینی اسے آوازیں دیتی رہ گئی لیکن وہ نہیں رکا اور ایئرپورٹ پر نینسی کو دیکھ کر اس کا دل ساکت رہ گیا۔ وہ اینجل جیسی لڑکی مردہ لگ رہی تھی، بہت کمزور، ٹوٹی بکھری۔ یہ وہ نینسی تو نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ آخر اسے ہوا کیا تھا؟ ہائے، نینسی اسے دیکھ کے مسکرائی پر وہ اسے نظر انداز کرتا، اس کا سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھتا، فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گیا۔ جبڑے بھنج گئے۔ اتنی ناراضگی؟ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے بولی۔ لہجہ خوشگوار بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اس کی سنہری آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ جارج ولیم کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ ولیم نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر کچھ دیر بعد گاڑی فراٹے بھر رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے ہمیشہ مسکرا کے ملیں گے۔ وہ اسے بولنے پہ اکسا رہی تھی پر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ نیلی پینٹ پر ہلکے بھورے رنگ کی اونی شرٹ پہنے اور سیاہ اوور کوٹ میں نینسی کا وجود چھپ گیا تھا پر اس کے چہرے کی زردی نمایاں تھی۔ کچھ لوگوں کا دماغ ہمیشہ خراب ہی رہتا ہے، ان سے کچھ اچھے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نینسی کی بات پر جارج نے جواب دیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔
जोसेफ पैलेस आ चुका था। वो गाड़ी में ही बैठा रहा। जॉर्ज बाहर निकल गया और वो सामान निकाल रहा था। मुलाजिम उन्हें देख के भागते हुए आगे बढ़े, जबकि नैन्सी भी यूं ही बैठी रही। विलियम से बात करना इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा था। विलियम, नैन्सी ने हौले से पुकारा तो वो एक झटके से दरवाज़ा खोलता बाहर निकला और फिर ज़ोर से दरवाज़ा वापस दे मारा। नैन्सी अपनी जगह पे उछल पड़ी। क्या वो इतना गुस्सा था? अब उसे परेशानी हो रही थी। वो नैन्सी को वहीं छोड़ता तेज़ तेज़ कदम उठाता पैलेस में दाखिल हो गया। पीछे जोसेफ ने सहारा देके नैन्सी को बाहर निकाला और फिर उसे लेके अंदर आया। नैनी उन दोनों को देख के हैरान रह गई। मेरी बच्ची, क्या हो गया है तुम्हें? वो अब नैन्सी का मुंह चूम रही थी, जबकि नैन्सी को विलियम की फिक्र खा रही थी। वो कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ था। मिस्टर जोसेफ रात के खाने पे घर आए थे। जॉर्ज और नैन्सी को देख के वो हैरान हुए। सब ठीक है ना? वो बराह रास्त नैन्सी से पूछने लगे। जी सब ठीक है, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। और तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो अब जॉर्ज की तरफ मतवज्जा हुए। ज़बरदस्त, वो बमुश्किल मुस्कुराया। मिस्टर जोसेफ से कुछ छुपाना आसान नहीं था। खाने के बाद मेरे कमरे में आना, मुझे ज़रूरी बात करनी है। वो नैपकिन उतारते उठ खड़े हुए। जॉर्ज की जान पे बनाई। उसने घबरा के नैन्सी को देखा, जिसने आंखों ही आंखों में उन्हें कुछ भी बताने से मना किया, जबकि विलियम यूं ही बैठा रहा जैसे कुछ जानता ही ना हो। कुछ देर बैठने के बाद विलियम उठ के चला गया। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? इस बार निसा ने नैन्सी से पूछा। वो घर आई थी और विलियम उससे बात भी नहीं कर रहा था। क्यों? हाँ, वो गुस्सा है कि मैंने खुद का ख्याल नहीं रखा। वो रूखा सा मुस्कुरा दी। तुम दुआ करो मेरी गर्दन बच जाए, वरना मुझे आज कत्ल होने से कोई नहीं बचा सकता। जॉर्ज खाने की मेज़ से उठते हुए बोला। उसे मिस्टर जोसेफ के सामने पेश होना था। उन्हें कुछ मत बताना। नैन्सी ने इल्तिजा की। उनसे कुछ छुपा नहीं रह सकता। वो बेचारगी से बोला और फिर 2-4 गहरे सांस लेके वहाँ से निकल गया, जबकि नैन्सी सिर झुका गई। उसकी एक बेवकूफ़ी ने सबको कितना परेशान कर दिया था। उसे अब अफसोस हो रहा था। नैन्सी, नैनी ने उसे पुकारा। वो कपड़े बदल चुकी थी और इस वक्त सफ़ेद ऊनी पिंडलियों तक आती फ्रॉक पहने हुए थी। बाल आगे से 2 लटें पकड़कर पीछे बांधे हुए थे, बाकी कंधों पे बिखरे हुए थे। होंठों पर ग्लव्स लगाए। ओहो, ग्लव्स कह रही हूँ। और होंठों पर ग्लोव्स लगाए। उसने खुद को ताज़ा दम रखने की पूरी कोशिश की थी। सफ़ेद रंग इसलिए पहना था क्योंकि ये विलियम का पसंदीदा था और शायद उसका गुस्सा कम हो जाता। नैनी की आवाज़ पे उसने गर्दन उठा के देखा। नैनी को उस पर किसी उदास शहज़ादी का गुमान हुआ। बर्फ़ की शहज़ादी। परेशान मत हो बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। वो कुछ और कहना चाहती थी, पर उसकी हालत के पेश नज़र बात बदल गई। अरे देखो ज़रा, बाहर बर्फ़बारी हो रही है, इस साल की पहली बर्फ़बारी। निसा की आवाज़ पर नैन्सी ने रुख मोड़ के देखा। दीवार की खिड़की से बाहर रुई के गाले उड़ते नजर आए। आप दोनों लाउंज में बैठे, मैं चाय का इंतज़ाम करती हूँ। आज हम खूब मज़े करेंगे। वो चहकते हुए उठ खड़ी हुई। बाल ऊंची पोनी में बंधे थे और वह स्याह छोटे छोटे गोल बिंदकियों वाली मैरून फ्रॉक पहनी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसी नैन्सी ने पहन रखी थी। पैरों में ऊनी चिपटे गरम जूते। फ्रॉक के बाजू काफ़ी खुले थे, जो हाथ के करीब कलाई पर आके बंद हो जाते थे। कमर पर लगे बेल्ट ने फ्रॉक को एक खूबसूरत शक्ल दे दी थी। निसा उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। सोफ़ी मुलाजमा के साथ मिलकर बर्तन उठा रही थी। नैन्सी ने सहारा देके नैनी को उठाया। वो दोनों अब लाउंज की तरफ कदम रख रही थीं। लाउंज में जगह जगह बने आतिशदान इस वक्त जल रहे थे, जिनसे पैलेस के अंदर सर्दी की शिद्दत मिट रही थी और जगह जगह लगी मशालों ने पैलेस के अंधेरे को मिटा दिया था। अभी वो लाउंज तक पहुंची भी नहीं थी जब पूरे जोसेफ पैलेस में अजीब सी आवाज़ गूंज गई। नैन्सी के कदम साकित हुए। उसने झटके से पलटकर सीढ़ियों की जानिब ऊपर देखा। आवाज़ ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई पियानो पर बेतरतीब हाथ मार रहा था। जाओ जाके विलियम को मना लो। सब जानते थे इस घर में ऊपरी मंजिल पे लिविंग रूम में रखा वो पियानो सिर्फ विलियम बजाता था, जब वो बहुत खुश होता था या जब वो बहुत गुस्सा होता था। नैन्सी ने उनकी बात सुनते इस्बात में सर हिलाया और उन्हें सोफे पे बिठाते सीढ़ियों की जानिब भागी। पहले पियानो की कीज़ पर गुस्सा उतरा, फिर वहशत, और अब डिफ़ॉल्ट पीस की उंगलियां अजीब सी धुन बखेर रही थीं। वो अब भागते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी। पैलेस में एक उदास धुन बिखरने लगी। पैलेस की दीवारों के दरमियान बजती वो धुन सहरज़दा थी। कोई सुन लेता तो सुन के ठहर जाता। वो अब राहदारी में भाग रही थी। जलती मशालों के दरमियान लकड़ी के फर्श वाली राहदारी से भागती है वो कमरे के दरवाजे में आ खड़ी हुई, और उसके सामने ही कमरे के कोने में पियानो के सामने विलियम बैठा था। दरवाजे की जानिब उसकी पीठ थी।
یہ لیونگ روم تھا جس میں ایک جانب ڈھیروں کتابیں لکڑی کی شیلفوں میں سجی ہوئی تھیں، دوسری دیوار پر مسٹر جوزف کے کئی میڈل اور ایوارڈ سجے تھے، تیسری دیوار کے سامنے صوفے رکھے تھے اور چوتھی دیوار جس میں قد آور کھڑکی تھی اس کے سامنے وہ پیانو رکھا تھا جسے اس وقت ولیم بجا رہا تھا۔ پیانو کے دونوں اطراف میں بڑے بڑے لکڑی کے سٹینڈ تھے جن پر موم بتیاں رکھی جل رہی تھیں۔ نینسی قدم قدم چلتی اس کی جانب بڑھی۔ لمبے سٹول پر دو لوگ آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ وہ بھوری کھلی پینٹ پر سفید اونی گول گلے والی اوور سائزڈ شرٹ پہنے بکھرے بال، الجھا ذہن اور بگڑا مزاج لیے بیٹھا تھا۔ نینسی اس کے قریب پہنچ کر ساتھ بیٹھ گئی۔ یہاں بیٹھ کر پیانو کے پار کھڑکی سے باہر اڑتے برف کے گالے آرام سے دیکھے جا سکتے تھے۔ جیسے ہی نینسی ولیم کے قریب بیٹھی، ولیم کے ہاتھ رک گئے۔ اداس دھن خاموش ہو گئی۔ جوزف پیلس پر چھایا سحر ٹوٹ گیا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، اٹھ کے جانا چاہتا تھا پر ہمت نہ ہوئی۔ اس کے وجیح چہرے پہ غصہ واضح تھا لیکن اس وقت وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دوستی کا پہلا اصول زیادہ دیر ناراض نہیں رہتے، نینسی نے ہولے سے کہا۔ دوسرا اصول دوستوں سے باتیں نہیں چھپاتے۔ وہ تڑک کے بولا، "آئی ایم سوری ولیم"۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ تمہارے لیے وہ انسان اتنا عزیز ہو گیا ہے نینسی کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں رہی۔ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا، "اہمیت ہے ولیم، اہمیت ہے"۔ وہ ولیم کا ہاتھ تھامتے بولی، "جھوٹ"۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ "پہلی بار دل ٹوٹا ہے ولیم، میں برداشت نہیں کر پائی"۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ "وعدہ کرو نینسی، دوبارہ خود کے ساتھ ظلم نہیں کرو گی"۔ وہ اس کی جانب مڑتے بولا، "اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، پکا وعدہ"۔ وہ مسکرا دی، اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس شخص سے دور رہے لیکن وہ نہیں جانتی تھی آسیب کار اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ "تم ہماری فیورٹ دھن بجاؤ نا"۔ نینسی نے ہمیشہ کی طرح اس کے کندھے پہ سر ٹکا دیا۔ وہ اس شخص کو نہیں سوچنا چاہتی تھی جو ذہن سے چپک گیا تھا اور جس کے الفاظ اسے سونے ہی نہیں دیتے تھے۔ "تم جیسی بزدل لڑکی محبت نہیں کر سکتی، آخر کر ہی کیا سکتی تم میرے لیے"۔ سماعت میں چند الفاظ گڈ مڈ کرنے لگے۔ "دور رہو مجھ سے"۔ اس کے کندھے پہ سر رکھنے پر ولیم برا سا منہ بناتے بولا۔ نینسی نے مسکرا کے آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ہی گلاس ونڈو پہ گرتی برف واضح تھی۔ "کبھی کبھی سوچتی ہوں وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہوگی جس سے تمہیں محبت ہوگی"۔ وہ ہولے سے مسکرا کے بولی۔ ولیم کی انگلیاں ہولے ہولے کیس پہ پھسل رہی تھیں۔ "ایسی کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی"۔ وہ اسی انداز میں بولا۔ "تم مجھ سے محبت کر لو"۔ وہ اب شرارتاً بولی، "اس سے پہلے میں خودکشی نہ کر لوں"۔ وہ بھننا کے بولا، "کیا ہوگا جب ولیم جوزف کو محبت ہوگی"۔ وہ اب پرسکون ہو رہی تھی۔ اس آسیب کار کا دیا درد کم ہوتا جا رہا تھا۔ ولیم کے پہلو میں سکون ہی سکون تھا۔ وہ شخص ایسا کیوں تھا؟ وہ بس سوچے گئی۔ "میرا کوئی ارادہ نہیں تمہاری طرح عقل سے پیدل ہونے کا۔ میں حیران ہوں کہ انسان محبت میں اتنا بے وقوف کیسے ہو جاتا ہے۔ تف ہے ایسی محبت پر"۔ وہ اسی انداز میں بولتا گیا جبکہ نینسی نے اپنی پلکوں پہ بھاری پن اترتا محسوس کیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں دوبارہ موند لیں۔ "میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ پل جب تم اپنا دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھنے سے دریغ نہیں کرو گے"۔ وہ ہولے ہولے بڑبڑانے لگی جبکہ ولیم کی انگلیاں بہت دھیمی اور پرسکون سی دھن بجا رہی تھیں۔ "میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ ایک محبت کے لیے باقی محبتیں بھول جاؤں"۔ وہ گردن اکڑا کے بولا۔ "ولیم جوزف، تم اس ایک محبت کے لیے خود کو بھی بھول جاؤ گے"۔ کتنا یقین تھا اسے۔ "ایسا نہیں ہوگا، مجھے ذلیل ہونے کا شوق نہیں ہے"۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا اور پھر نینسی کے جواب کا انتظار کرنے لگا، پر وہ شاید سو چکی تھی۔ ولیم اس کی سب سے محفوظ جگہ تھا۔ اس جگہ تحفظ اسے کہیں نہیں ملتا تھا، اس جیسا تحفظ اسے کہیں نہیں ملتا تھا۔ وقت تیزی سے بھاگنے لگا۔ اب ان دونوں کی پشت نظر آ رہی تھی، سفید فراک اور سفید شرٹ والا لڑکا، پھر کمرے کا دروازہ، پھر راہداری، پھر سیڑھیاں، پھر لاؤنج اور پھر جوزف پیلس چھوڑ کر آسمانوں کی جانب اڑان بھری۔ جوزف پیلس کی اوپری منزل کی کھڑکی سے ایک منظر واضح تھا۔ وہ دونوں پیانو کے سامنے بیٹھے تھے اور پھر رخ تیزی سے آسمان کی جانب کر لیا گیا۔ ہواؤں کو چیرتا ہوا وہ 7 سمندر پار بڑھ رہا تھا، وہاں جہاں وہ لڑکی پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی۔ باب سوئم، آسیب کار۔ کچھ زخم ناسور ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں بھرتے، ان کی کوئی مرہم پٹی نہیں ہوتی۔ ایسے زخم بس ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ آسیب کار ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے، تکلیف پہنچانا۔ اور آسیب کاروں میں سب سے بڑا آسیب کار ناکام محبت ہے۔ معراج الدین کو گزرے 5 دن ہو چکے تھے۔ پہلے 3 دن کھانا محلے والوں کی طرف سے آتا رہا، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔
چولہا کئی دنوں سے بند تھا۔ کبھی کوئی محلے والی سالن کی پیالی بھیج دیتی، کبھی کوئی چاولوں کی پلیٹ۔ اماں اکیلی رہ گئی تھی۔ معراج الدین کا یوں اچانک کچھ کہے سنے بنا چلے جانا انہیں توڑ گیا تھا، جبکہ فجر کو تو لگ رہا تھا جیسے یہ ایک برا خواب تھا۔ یہ اس کی دنیا تھی ہی نہیں، ایسا برا خواب جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بستر پر چت لیٹی تھی، دونوں ہاتھ سینے پہ سجائے وہ چھت سے لٹکتا پنکھا دیکھ رہی تھی۔ کوہرے جیسے جاڑے میں گرم بستر اسے جہاں سکون بخش رہا تھا، وہیں اماں کی دی گئی چوٹ بے طرح دکھتی تھی۔ کوئی مرہم نہیں تھا، کوئی پٹی نہیں تھی، کوئی اس غم میں اس کا ساتھی نہیں تھا۔ اس نے تو ارسل کے علاوہ کوئی دوست، کوئی ساتھی بنایا ہی نہیں تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اسے ارسل کے علاوہ کسی کی ضرورت پڑے گی۔ وہ یوں ہی خالی خالی نظروں سے پنکھے کو گھورتی رہی، جب تکیے کے نیچے رکھا فون تھرتھرانے لگا۔ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی۔ اس کا فون پچھلے 5 دنوں سے بند تھا۔ آج ہی اس نے فون چارج کیا تھا۔ تکیے کے نیچے رکھا فون اٹھانے کے لیے ذرا سی کروٹ لی تو درد کی ٹیس پورے جسم میں پھیل گئی۔ وہ بلبلا اٹھی، چہرے کے خوبصورت نقوش میں تکلیف پھیل گئی۔ اس نے بمشکل کروٹ لی اور گھٹنے سکیڑ کر سینے سے لگا لیے۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں اور پھر فون اٹھا کے دیکھا تو نرگسی آدمی لکھا چمک رہا تھا۔ یہ اس کا کلاس فیلو صفدر تھا، اس کا پروجیکٹ پارٹنر۔ ہیلو، تکلیف پر قابو پاتے وہ ہولے سے بولی، محترمہ تمہیں شوق ہوگا فیل ہونے کا، مجھے نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے ہمارا پروجیکٹ سب سے پیچھے ہے۔ کہاں ہو تم؟ غصے بھری آواز ابھری اور کوئی خواب سا ٹوٹ گیا۔ تمہیں تو دنیا کی سب سے بڑی کاسٹیوم ڈیزائنر بننا تھا نا، ایسے بنا جاتا ہے ڈیزائنر؟ وہ شدید غصہ تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے تمہیں فون کر رہا ہوں، 1 ہفتہ ہو گیا تمہیں غائب ہوئے۔ تمہیں اندازہ ہے میرا کتنا نقصان ہوا ہے؟ وہ پچھلے 7 دنوں کی بڑھاس نکال رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ تم سن رہی ہو؟ ہاں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا یہ تم ہو فجر، تم اتنی لاپرواہ کب سے ہو گئی ہو؟ وہ بے بسی سے بولا، جبکہ فجر یوں ہی لیٹی ہونٹ کو چلتی رہی۔ میں آ رہی ہوں۔ وہ بنا اس کا جواب سنے فون بند کر چکی تھی اور پھر جسم سے اٹھتی تکلیف پر قابو پاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ارسل کے لیے اپنا خواب چھوڑ دینے کو تیار تھی، پر اب وہ نہیں تھا تو خواب صحیح، اسے اب خواب ہی پورا کرنا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی، بال جوڑے میں باندھ لیے، بیڈ پہ بیٹھتے جھک کر بند جوتے پہننے لگی تو منہ سے درد کی کراہ نکل گئی۔ اس کی کمر، اس کی ہڈیاں بلبلا رہی تھیں۔ تکلیف کو دباتے وہ جوتے پہن کر چادر لپیٹتی بیگ اٹھائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا وہ کیسی دکھتی تھی۔ وہ جس کے خیالوں سے خود کو سجاتی تھی وہ اب نہیں تھا۔ باہر ناہموار صحن میں چٹائی بچھائے اماں محلے ہی کی چند عورتوں کے ساتھ گٹھلیاں پڑ رہی تھیں۔ دیکھ، باپ کی موت کے بعد فجر آج نظر آئی ہے۔ اسے دیکھ کر ہی تبصرہ کیا گیا۔ اماں سن چکی تھی پر یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ جیسے فجر سے سارے تعلق توڑ چکی تھی، جیسے وہ اس کی بیٹی تھی ہی نہیں۔ فجر نے بھی ان پہ دھیان نہیں دیا۔ اس گھر سے، اس محلے سے اسے نکلنا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے اس خواب کو پورا کرتی جو اس نے خوشی خوشی دیکھا تھا۔ شاید ایسے ہی تکلیف میں کچھ کمی آ جاتی۔ وہ تیز تیز چلتی گھر کا ٹوٹا پھوٹا گیٹ کھول کے باہر نکل گئی۔ آج دھوپ نکلی تھی لیکن سردی کی شدت مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ دھوپ کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ گلی سے گزرتے محلے کے چند لوگوں نے اسے ترحم بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ ان نظروں سے واقف تھی اور اسے یہ نظریں گولی کی طرح چبھتی تھیں۔ اسے ان نظروں سے خود کو چھڑانا تھا۔ اسے یتیم مسکین نامی عنوان سے باہر نکلنا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا وہ کیا جاتا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بیٹی ہوگی یا بیٹا؟ جوزف نے پہلو میں اس کے سینے سے سر ٹکائے بیٹھی افق سے پوچھا۔ جوزف پرجوش تھا، وہ بھی خوش تھی، لیکن ایک پچھتاوا تھا جو پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، ماں باپ کو چھوڑ دینے کا پچھتاوا۔ لیکن وہ جوزف کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے بہت خوش رکھ رہا تھا۔ وہ جس قدر اس سے محبت کرتا تھا، کبھی کبھی افق کو خود پر رشک آتا، لیکن کیا ایک محبت کافی تھی؟ جوزف دونوں بیویوں میں انصاف کی پوری کوشش کرتا۔ اس نے اپنے باپ کا پروڈکشن ہاؤس سنبھال لیا تھا کیونکہ حال ہی میں ان کا انتقال ہوا تھا اور ساری ذمہ داری اب جوزف پر تھی۔ وہ 3 دن اگر افق کے پاس ہوتا تو 2 دن اپنی پہلی بیوی کو لازمی دیتا اور باقی دن کام میں بتا دیتا۔ جو بھی ہوگا ہمارا ہوگا، اس نے افق کی ہتھیلی لبوں سے لگائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین ساتھی تھے، دونوں اپنے عقائد پر قائم تھے۔ جوزف چرچ جاتا تو افق بھی اپنی نمازوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ مجھے لگتا ہے بیٹا ہوگا، کتھئی آنکھوں والی افق کو پورا یقین تھا۔ اچھا پھر؟ وہ اس کے دماغ میں چلتی سوچیں جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔
مجھے ولی نام بہت اچھا لگتا ہے، ہم اس کا نام ولی رکھ سکتے ہیں؟ وہ گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں جوزف اس نام پہ اعتراض نہ کرے۔ وہ اس کی بات سن کے سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے ولیم نام بہت پسند ہے، وہ ہولے سے بولا جبکہ افق گہری سوچ میں پڑ گئی۔ ولیم ولی؟ کچھ دیر بعد وہ سوچتے ہوئے بولی، ولیم ولی کیسا رہے گا؟ اب وہ سینے سے سر اٹھائے سوالیہ نظروں سے جوزف کے دلکش چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جوزف نے آنکھیں کھول کر افق کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے جگنوں اس وقت بھلے لگے، انہیں نوچ لینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہم ولیم ولی رکھ لیں گے، ولیم ولی جوزف۔ وہ ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے بولا تو افق کو اپنے اندر ایک نرم گرم سی تاثیر اترتی محسوس ہوئی۔ اس پل وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی جس کے پاس اس کی محبت تھی، محبت بھی جوزف پیٹرسن جیسے شخص کی۔ وہ ڈپارٹمنٹ میں صفدر کے ساتھ بیٹھی تھی اور صفدر حیرت سے فجر کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ وہ فجر تو نہیں تھی جس کی ایک نظر ہلچل مچا دیتی تھی۔ سفید سوگ میں لپٹی چادر لیے یہ فجر مراد جانے کون تھی؟ صرف صفدر ہی نہیں، باقی کلاس فیلوز بھی اسے دیکھ کے حیران ہوئے تھے۔ وہ ایک ہفتہ غائب رہی تھی اور جب واپس لوٹی تو بالکل بدل گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اب پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ تو غلط تھا، وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ابا نہیں رہے، عام سے لہجے میں کہتی فجر صفدر کو ساکت کر گئی۔ وہ اب فون نکالے سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی، جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ارسل کو اس نے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا نمبر بھی بدل لیا تھا۔ یونیورسٹی آتے ہوئے وہ نئی سم لائی تھی۔ معذرت، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ اب پشیمانی سے کہنے لگا، جبکہ نظریں فجر کے چہرے پہ جمی تھیں جو سرد سپاٹ تھا۔ اس کا باپ مر گیا تھا، اب پتہ چلا تھا اس کی حالت ایسی کیوں تھی۔ معذرت کی ضرورت نہیں ہے نرگسی آدمی، ان کا وقت آ گیا تھا، ہر ایک کا وقت آنا ہے۔ کتنا عام سا لہجہ تھا، جیسے مرنے والا اس کا نہیں کسی اور کا باپ ہو۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی، صفدر کو سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ فجر پہلے بھی کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، لیکن ہنسنا مسکرانا اور لڑکوں کے دل پہ بجلی گرانا اسے خوب آتا تھا، پر اب تو وہ ہنسنا جیسے بھول ہی گئی تھی۔ آج آخری دن ہے، سب اپنا پروجیکٹ آئیڈیا پیش کرنے والے ہیں، سب ریڈی ہیں، تم بتاؤ ہم کیا پیش کریں گے؟ میرے دماغ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اگر آج ہم نے آئیڈیا نہیں پیش کیا تو ہمارا سال ضائع ہو سکتا ہے۔ وہ پریشان تھا، ان کی یونیورسٹی ملک کی مہنگی ترین اور مشہور ترین یونیورسٹی تھی۔ وہ اس بار ملک کے نامور ڈیزائنرز کو جیوری کے طور پہ بلا رہے تھے۔ یہ ایک سنہری موقع تھا اسٹوڈنٹس کے پاس کہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھاتے اور بدلے میں انہیں چن لیا جاتا۔ وہ سیدھا کسی بڑی فیشن ڈیزائنر کمپنی کا حصہ بن سکتے تھے۔ صفدر پریشان تھا، جبکہ موبائل کی اسکرین پہ پھسلتی فجر کی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ وہ ارسل تھا، ارسل برہان گردیسی، اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی کل منگنی ہوئی تھی اور جس بڑے پیمانے پر منگنی کی رسومات ادا کی گئی تھیں، وہ خبر پورے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپ اٹھا۔ محبوب کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا سب سے دردناک لمحہ ہوتا ہے۔ دل سکڑ کے پھیلا تھا۔ وہ یوں ہی کھالی کھالی نظروں سے مسکراتے ارسل کو دیکھتی رہی۔ اس کے نام کی انگوٹھی فجر کو پہننی تھی، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا تھا۔ اسے لگ رہا تھا سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ ارسل آیا اور چلا گیا۔ وہ ولیم سے نکاح کر کے سب کو تکلیف پہنچا کر اپنا بدلہ لے چکی تھی، لیکن یہ کون سی تکلیف تھی جو اسے سانس نہیں لینے دے رہی تھی؟ وہ بھول گئی تھی آصف کار اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ یوں ہی دیکھے گئی۔ صفدر کچھ کہہ رہا تھا لیکن سنائی کہاں دے رہا تھا۔ اس کی سماعت میں ارسل کے تمام باتیں گونج گئے۔ اگر منگنی ایسی تھی تو شادی کیسی ہوگی؟ لوگ ستائش سے تبصرے کر رہے تھے۔ اس کی دلہن تو فجر کو بننا تھا، تو کیا وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ وہ سارے لمحات جیے گا جو اسے جینے تھے؟ آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ کیا دیکھ رہی ہو فون میں؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں فجر۔ صفدر نے اس کا فون جھپٹا اور وہ جیسے کسی ٹرانس سے نکلی، اپنے سامنے بیٹھے صفدر کو دیکھا۔ بتاؤ کیا کریں گے آج ہم، کوئی آئیڈیا دو۔ کئی لمحے وہ پریشان سے صفدر کو دیکھتی رہی اور پھر بے ساختہ بولی، برائڈل گاؤن۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی، کیا برائڈل گاؤن؟ یہ آئیڈیا بہت پرانا ہو چکا ہے فجر، کوئی ہمیں دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ مایوس ہوا، کم از کم اسے فجر سے اتنے عام اور بیسک آئیڈیا کی توقع نہیں تھی۔ سب ہمیں ہی دیکھیں گے۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، گردن اکڑ گئی، تھوڑی اونچی کی، آنکھوں میں عزم تھا، دنیا جیت لینے کا عزم۔
ارسل برہان گر تیزی سے زیادہ اونچائیاں چھونے کا عزم۔ صفدر کو ایک لمحے کے لیے وہ پرانی فجر معراج لگی، آگ لگا دینے والی فجر معراج۔ آنکھوں میں آئی نمی وہ اندر ہی پی گئی۔ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے فجر؟ وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے راز ترانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ فجر نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور پھر میز پہ رکھے بیگ سے اپنی اسکیچ بک اور پینسل نکالی۔ اب وہ خالی صفحے پر تیزی سے کچھ اسکیچ کر رہی تھی، جبکہ صفدر بھویں سکیڑے اس کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خوابوں کا محل ٹوٹ گیا تھا، کانچ بکھرا پڑا تھا جو تکلیف دہ تھا، اور اسے اب اسی ٹوٹے کانچ سے ایک نیا خواب بننا تھا، وہ خواب جسے صرف وہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا دیکھتی، پوری دنیا جیتی۔ یہ 2 دن بعد کی بات تھی۔ جارج واپس چلا گیا تھا جبکہ نینسی ابھی چھٹیوں پر تھی۔ ولیم پریکٹس کے لیے گیا تھا جبکہ وہ دونوں نیسا کے کمرے میں تھیں۔ کرسمس آنے والی تھی اور جارج کرسمس پر واپس آ جاتا۔ وہ اور نیسا آنے والی کرسمس کی پلاننگ کر رہی تھیں جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، نیسا کی آواز پر دروازہ کھلا۔ صوفی دروازے پر کھڑی تھی۔ مسٹر جوزف آپ کو بلا رہے ہیں۔ نینسی کو مسٹر جوزف کا بلاوا دیکھ کر صوفی واپس پلٹ گئی جبکہ نینسی کا دل ڈوب کے ابھرا۔ اس نے بے ساختہ 19 سالہ نیسا کو دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ سنہری بالوں والی نینسی جان گئی تھی اسے کیوں طلب کیا گیا تھا۔ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیسا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نینسی زبردستی مسکرائی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کا رخ مسٹر جوزف کے کمرے کی جانب تھا۔ کسی کو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لاؤنج میں ہی ضروری باتیں کر لیتے تھے، پر اگر بات حد درجے اہم ہوتی تو پھر مسٹر جوزف کے کمرے میں میٹنگ ہوتی۔ کچھ دیر بعد نینسی ان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ دھڑکتے دل پہ قابو پاتے اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے مسٹر جوزف کی آواز ابھری تو نینسی نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ وہ قدم بڑھا کر اندر داخل ہو گئی۔ مسٹر جوزف کا کمرہ کھلا اور آرام دہ تھا۔ کمرے میں رکھے فرنیچر کا رنگ گہرا سیاہ تھا، پردے سرمئی تھے اور دیواروں کا رنگ ہلکا سرمئی تھا۔ وہ بیڈ کے مخالف دیوار کے سامنے کھڑے تھے۔ نینسی کی جانب ان کی پشت تھی۔ دیوار پہ بہت ساری تصویریں ٹنگی تھیں، بچوں کے بچپن کی تصویریں۔ نینسی کے ماں باپ کے ساتھ اس کے بچپن کی تصویر بھی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بلایا انکل؟ وہ اب سر جھکائے ادب سے کھڑی تھی۔ مسٹر جوزف اس کی آواز پر پلٹے۔ سیاہ ڈریس پینٹ میں ملبوس مسٹر جوزف اس وقت کمرے کی شان بڑھا رہے تھے۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ یوں ہی کھڑے نینسی کو دیکھتے رہے اور پھر دیوار کے ساتھ رکھے 2 سنگل صوفوں میں سے ایک پہ بیٹھ گئے۔ صوفے کا رنگ سیاہ تھا اور دونوں صوفوں کے درمیان رکھا میز گہرا سرمئی تھا جس پہ اس وقت ایک مشعل رکھی جل رہی تھی۔ آؤ نینسی بیٹھو۔ انہوں نے نرم لہجے میں نینسی کو پکارا تو نینسی اسبات میں سر ہلاتی قدم قدم چلتی ان کے سامنے والے صوفے پر ٹک گئی۔ سر اٹھا کے انہیں دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ بدلے میں وہ بھی مسکرا دیے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ صوفے سے پشت ٹکائے بیٹھے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے۔ اس وقت وہ ہر خوبصورتی کو مات دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اب خود پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ مسٹر جوزف نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی نینسی کو دیکھا۔ ڈھیلے ڈالے سے اونی ٹراؤزر شرٹ میں بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے وہ اس وقت بہت معصوم لگ رہی تھی۔ نینسی کے سوال پہ انہوں نے ہولے سے سر اسبات میں ہلایا۔ مجھے جارج نے بتایا لندن میں جو بھی ہوا۔ وہ نرم لہجے میں بولے تو نینسی کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ چہرے پر سرخی چھا گئی، پلکیں جھک گئیں۔ نینسی، تم مجھے اتنی ہی عزیز ہو جتنی کہ نیسا، تم جانتی ہو نا؟ جی۔ وہ اب بے چینی سے ہاتھ مسلنے لگی۔ ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ وہ جو سوچتی تھی کہ اگر احمد مان گیا تو مسٹر جوزف سے وہ اپنی محبت اور حق کے لیے لڑ لے گی، اسے اب احساس ہوا تھا ان سے لڑنا تو دور، بات کرنا ہی روح فرسا تھا۔ نینسی، تم ابھی چھوٹی ہو، بہت سارے لوگ زندگی میں آئیں جائیں گے، بہت سارے رشتے بنیں گے۔ ہر رشتے کو لے کے یوں سنجیدہ ہونا شروع ہو گئی تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ وہ اب اسے سمجھانے لگے۔ نینسی مشعل پر نظریں جمائے انہیں سنتی رہی۔ وہ اب اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر کمرے میں استادہ جہاز سائز کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے۔ ہاتھ بڑھا کر پردہ کھینچ دیا۔ گلاس ونڈو سے باہر موری فیلڈ میں اترتی شام واضح تھی۔ چاروں جانب بس سفید برف تھی۔ موو آن کرو نینسی، میں نہیں چاہتا تم کسی انجان شخص کے لیے اپنا مستقبل اور میری عزت داؤ پہ لگاؤ۔ اس بار ان کا لہجہ تھوڑا حکمیہ تھا۔ نینسی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ نینسی انہیں دیکھتی رہی، سمجھ نہ آیا وہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ آپ کی عزت؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ ہولے سے بڑبڑاتے کھڑی ہوئی۔ مسٹر جوزف کھڑے تھے، وہ کیسے بیٹھی رہ سکتی تھی؟
تم لندن میں بے ہوش ہوئی ایک بریک اپ کی وجہ سے۔ اگر یہ سب یہاں ایڈنبرگ میں ہوا ہوتا اور میڈیا کو بھنک بھی پڑ جاتی تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ ان کا لہجہ ہر درجے سنجیدہ تھا۔ نینسی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ انکل، اس نے مسٹر جوزف کو بے ساختہ پکارا۔ تم مجھے عزیز ہو نینسی، اور میں چاہتا ہوں تم محبت جیسی فضولیات پر فی الوقت دھیان نہ دو۔ اپنا کیریئر بناؤ، تمہارے لیے بہترین لڑکوں کی لائن لگ جائے گی۔ وہ جیسے حکم دے رہے تھے، نینسی کو سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ اس بار کرسمس پارٹی جوزف پیلس میں منعقد ہوگی، بہت سارے مہمان آئیں گے، تم نئے دوست بناؤ۔ اس لڑکے کو بھول جاؤ، اگر زیادہ مشکل ہو تو لندن مت جاؤ، یہاں ایڈنبرگ میں ہی اپنی پڑھائی مکمل کرو، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نینسی تو ساکت رہ گئی۔ یہ ان کا فیصلہ تھا۔ وہ نینسی کی کم عمری کی محبت پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے خاندان کی عزت اور حرمت ہر جذبے سے بڑھ کر تھی۔ یقیناً وہ ابھی یہ نہیں جانتے تھے وہ لڑکا مسلمان تھا اور نینسی سے عمر میں کافی بڑا تھا، ورنہ غضب ہو جاتا۔ میں لندن میں ضرور جاؤں گی، پر کوشش کروں گی آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی تو مسٹر جوزف نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ ان کے سامنے کھڑی نینسی اس وقت متضاد کیفیات کے زیر اثر تھی۔ ٹھیک ہے، ضرور جاؤ، پر جانے سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ اس بار چونکنے کی باری نینسی کی تھی۔ میرے دوست ایلبرٹ کو جانتی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گئے۔ نہیں، نینسی نے نفی میں گردن ہلائی۔ ایلبرٹ میرا بچپن کا دوست ہے، ایک کامیاب ڈائریکٹر، وہ چاہتا ہے ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ ایلبرٹ میرا بچپن کا دوست ہے، ایک کامیاب ڈائریکٹر، وہ چاہتا ہے ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ وہ اس کرسمس پہ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ان کے بیٹوں سے اچھے سے پیش آؤ۔ نینسی بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ محبت کی شادی کی اجازت نہیں تھی۔ رشتے وہی کامیاب رہتے ہیں جو بڑوں کی باہمی رضامندی سے طے ہوں۔ محبت کی چاندنی بس 4 دن برستی ہے، اس کے بعد صرف اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے رخ واپس کھڑکی کی جانب موڑ گئے۔ وہ اب پتہ نہیں کھڑکی کے اس پار کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ نینسی یوں ہی کھڑی رہی۔ ٹھیک ہے انکل، میں کوشش کروں گی آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ کچھ دیر بعد اس کی مردہ سی آواز ابھری۔ مسٹر جوزف نے اپنی پرورش کی بڑی قیمت مانگی تھی۔ نینسی سر جھکا کر چلی گئی، جبکہ مسٹر جوزف نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے ان کے فیصلوں کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ جوزف پیلس میں کرسمس کی رات جیسے پورا شہر امڈ آیا تھا۔ پہلی بار جوزف پیلس تک میڈیا کو رسائی ملی تھی۔ ڈھیروں کیمرہ مین وہاں موجود تھے۔ پیلس کی ہر زاویے سے تصویر لی جا رہی تھی۔ پورا جوزف پیلس اندر سے سجا ہوا تھا، کرسمس ٹری کے ساتھ ساتھ بہترین کھانے مہمانوں کے منتظر تھے، اور پھر کچھ دیر بعد ہی لمبی لمبی گاڑیاں پیلس کے باہر آ کے رکنے لگیں۔ ملازموں کی پوری فوج جمع تھی۔ مشہور مصنف، اداکار، فنکار اور چمکتے ستارے سب باری باری آ رہے تھے۔ محل کا نچلا حصہ بھر گیا تھا۔ نینی کی سربراہی میں ہر چیز پرفیکٹ تھی، جبکہ اوپری حصے میں سب کنفیوز سے گھوم رہے تھے۔ سب سے زیادہ الجھا ہوا تھا جارج، جو ہر وقت مسٹر جوزف کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا اور اس وقت بھی ڈرا ہوا تھا کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ نینسی اپنے ہاتھوں سے نسا کو تیار کر رہی تھی۔ جوزف پیلس میں یہ پہلی تقریب تھی جہاں مشہور ستارے مدعو تھے۔ نسا اس تقریب کو لے کے بہت خوش تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کی میکسی پہنے وہ سنڈریلا لگ رہی تھی، جبکہ جارج سرمئی بلیک 3 پیس پہنے ہوئے تھا۔ ڈیفالٹ پیس، دیکھو ذرا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ وہ سب ولیم کے کمرے میں جمع تھے اور ولیم کی کنپٹی کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ پہلی بات تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا مسٹر جوزف نے یہ تقریب اچانک جوزف پیلس میں کیوں منعقد کی تھی، اور دوسرا اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب نے اس کا کمرہ ڈریسنگ روم کیوں بنا دیا تھا۔ یقین رکھو کوئی اداکارہ تم پہ فدا نہیں ہونے والی، تو اتنا تیار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے عام سے لہجے میں کہتے جارج کو سلگانے کی کوشش کی۔ گستاخ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مہاراجہ جارج کی بے عزتی کرنے کی؟ تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ وہ آئینے میں ایک آخری نظر خود پہ ڈالتے بولا، ارے نکلو یار میرے کمرے سے، رہ گئے تم مہاراجہ، اور جاؤ جا کے اصلی مہاراجہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ وہ اس بار اٹھ کھڑا ہوا۔ کب سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا، کسی کی ٹائی نہیں مل رہی تھی تو کسی کی جیولری۔ نینسی سیاہ میکسی پہنی ہوئی تھی، وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ ہلکے میک اپ سے مزین چہرہ، بالوں کو کرل کیے وہ تیار تھی، اور نسا کی تیاری آخری مراحل میں تھی۔ بات تو صحیح ہے ڈیڈ، میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔
وہ بالوں کو دوبارہ سیٹ کرتے بولا اور فٹافٹ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور تم ذرا جلدی آؤ ورنہ ڈیڈ کا پارا ہائی ہو جائے گا۔ اچانک دروازے پر اس کا سر نمودار ہوا۔ ولیم کی وجہ سے مسٹر جوزف کا موڈ اکثر خراب ہوتا تھا اور پھر عتاب کا شکار وہ سب ہوتے۔ وہ جا چکا تھا۔ پرفیکٹ۔ نسا کو آئینے کے سامنے کھڑا کرتی نینسی مسکرائی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلو چلتے ہیں۔ نسا خوشی سے اس کا ہاتھ تھامتے بولی۔ تم چلو، میں یہ سامان رکھ کے آتی ہوں۔ وہ اپنے بکھرے سامان کی جانب انگلی کرتے بولی تو نسا اسبات میں سر ہلا کر چلی گئی، جبکہ نینسی اب میک اپ کا سامان واپس ڈبوں میں رکھ رہی تھی۔ جبکہ ولیم بیڈ پر چت لیٹا تھا، اس کے پاؤں نیچے لٹک رہے تھے جن میں ابھی تک جوگرز تھے۔ اسے نینسی الجھی نظر آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ولیم نے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اب تیزی سے ڈبے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ ہولے سے بڑبڑایا تو نینسی مسکرا دی۔ ساری پریشانی جیسے دور جا سوئی۔ ارے واہ، آج تو ولیم جوزف نے تعریف کی ہے، خدا خیر کرے۔ وہ شریر ہوئی۔ اس لیے کی ہے تاکہ تم کسی اور لڑکے کی تعریف پر پھیل نہ جاؤ۔ وہ ولیم ہی کیا جو قبول کر لے کہ نینسی حسین تھی۔ اوکے اوکے، سمجھ گئی۔ اب تم بھی جلدی نیچے آؤ، اس سے پہلے کہ انکل تمہاری غیر موجودگی محسوس کریں اور ان کا پارا آسمان کو چھوئے۔ وہ اسے تنبیہ کرتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ولیم گہرا سانس لے کے اٹھ کھڑا ہوا۔ الماری میں لٹکے ایک نظر اپنے سیاہ ڈریس کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتا باتھ روم میں چلا گیا۔ اسے بھی تیار ہو کر عجیب و غریب اور نقلی لوگوں سے ملنا تھا۔ 20 منٹ بعد وہ تیار ہو کے لکڑی کی چوڑی اور بھاری سیڑھیوں پہ نمودار ہوا تو پل بھر کو ٹھہر گیا۔ جوزف پیلس کا تو اندرونی نقشہ ہی جیسے بدل گیا۔ ہاتھوں میں مشروب کی ٹرے تھامے بہت سارے ویٹر گھوم رہے تھے۔ اس نے سیاہ 3 پیس سوٹ پہلی بار پہنا تھا، سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ اور سیاہ کوٹ پہنے۔ کتھئی آنکھوں والا ولیم جوزف پتہ نہیں کتنے دل دھڑکانے آ گیا تھا۔ اس نے طائرانہ سی نظر چاروں جانب ڈالی۔ نینی صوفی کی سربراہی میں کھڑے کئی ملازموں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ نینسی اور نسا ایک لڑکی اور 2 لڑکوں کے گروہ میں کھڑی تھیں۔ یقیناً وہ ابھرتے یا پھر چمکتے ستارے ہوں گے۔ مسٹر جوزف اسے سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کے حلقے میں گھرے نظر آئے، جبکہ جارج نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً وہ مہمانوں کا استقبال کر رہا ہوگا۔ پورے پیلس میں گرمائش تھی۔ ولیم نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنا کوٹ اتار لیا۔ اسے یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اب سیڑھیاں اتر رہا تھا جب مسٹر جوزف کی نظر اس پہ پڑی اور پھر ٹھہر گئی۔ ان کی آنکھوں میں جہاں ستائش ابھری وہیں بے پناہ حسرتیں جاگ اٹھیں۔ کیا ہوتا اگر وہ ایک فوٹو شوٹ کر لیتا تو آج ہر زبان پہ اس کا نام ہوتا۔ کاش وہ اپنے باپ کی لاج رکھ لیتا، لیکن وہ ولیم ہی کیا جو مسٹر جوزف کا دل رکھ لے۔ ولیم کی نظر مسٹر جوزف پہ پڑی تو مسٹر جوزف نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ارے جوزف، یہ کون ہے؟ البرٹ اسے دیکھتے ہی بولا۔ یہ ولیم ہے، میرا چھوٹا بیٹا۔ ان کا سینہ پھول گیا۔ ارے بھائی، کیوں چھپا رکھا ہے یہ ہیرا؟ اس کی چمک تو اندھا کر دینے والی ہے۔ ایسی بے باک سی تعریفیں یقیناً اسی فیلڈ میں کی جاتی ہوں گی۔ گڈ ایوننگ۔ وہ ان سب کے قریب آتا گویا ہوا۔ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی، جبکہ کتھئی آنکھوں کا تاثر بالکل بھی نرم نہیں پڑا۔ اپنی چمک سے ابھی یہ خود واقف نہیں ہے، ورنہ ایک دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ مسٹر جوزف نے ولیم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ نقلی مسکراہٹ۔ تمہارا باپ تو چھپے رستم نکلا بھائی۔ ایسا شاندار محل ہم صرف فلموں میں ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارے باپ نے اس محل کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورت اولاد کو سب سے چھپا کے رکھا ہے۔ بھائی ہم تو حیران ہیں، کیسے کر لیا یہ سب؟ یہ ایک مشہور گلوکار تھا۔ ولیم کو اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ دیر وہ ان کے گھیرے میں پھنسا رہا۔ وہ سب اسے شوبز جوائن کرنے کی تلقین کرتے رہے، جبکہ اس کی بس ہو گئی تو وہ معذرت کرتا نینسی اور نسا کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں ایک میز پہ بیٹھی تھیں اور البرٹ کا بڑا بیٹا وہاں سے ہل نہیں رہا تھا۔ نینسی کے چہرے پر بیزاری واضح تھی۔ ہیلو گائز۔ ولیم بھانپ چکا تھا، اس لیے فوراً ان کے سر پہ پہنچا۔ البرٹ کا بیٹا جیکب ایک پل کو اسے دیکھ کے ٹھہر گیا۔ آپ کی تعریف؟ وہ ولیم کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ولیم جوزف، ان 2 لڑکیوں کا محافظ۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ لیے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ کوٹ اس نے کرسی پہ جما دیا۔ جیکب ایک پل کو چونک گیا تو کیا وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا؟ وہ آنکھیں سکوڑے ولیم کو دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں نے کھانا کھایا؟ وہ نینسی اور نسا کی جانب متوجہ تھا۔ ابھی نہیں، نسا نے جواب دیا۔
انتظار کس کا ہے؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ وہ جیکب کو نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ وہاں ہو ہی نہیں۔ جیکب ایک ابھرتا ستارہ تھا، اس کی پہلی فلم آ چکی تھی اور وہ چاکلیٹ ہیرو بنے لڑکیوں کا دل جیت رہا تھا۔ ولیم کا اسے یوں نظر انداز کرنا اس کے لیے سبکی کا باعث تھا۔ وہ جو نینسی میں دلچسپی لے رہا تھا اگلے ہی پل وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ الو کا پٹھا! اس کے جاتے ہی ولیم نے جبڑے بھینچتے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا ڈیڈ نے یہ سب کیا کیوں؟ وہ شدید کوفت میں مبتلا تھا۔ اس کی نظریں چاروں جانب گھوم رہی تھیں اور پھر اسے جارج نظر آیا۔ لڑکیوں کے گھیرے میں کھڑا وہ نکلی کہکہے لگا رہا تھا، گدھا ہی لگ رہا ہے۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا، جبکہ نسا اور نینسی اس کے چہرے کے بگڑے تاثرات پر کھلکھلا کے ہنسی۔ کھانے کے دوران ولیم کئی حسین لڑکیوں کی نظروں کا مرکز بنا رہا۔ کئی دل اسے دیکھ کے دھڑک اٹھے تھے، مگر مجال ہے جو وہ نینسی اور نسا سے دور ہٹا ہو۔ نہ خود کسی لڑکی سے ہیلو ہائی کی اور نہ کسی لڑکے کو ان کے قریب آنے دیا۔ میوزک اب دھیمے سروں میں بج رہا تھا۔ پیلس کی قد آور کھڑکیوں سے گرتے برف کے گالے نظر آ رہے تھے۔ کچھ منچلے جوڑے اب ہاتھوں میں ہاتھ تھامے رقص کرنے لگے۔ جتنی نظریں ولیم پر تھیں اس سے کئی زیادہ مسٹر جوزف پر تھیں۔ وہ اپنی سحر انگیز شخصیت لیے ہاتھ میں گلاس تھامے کھڑے تھے۔ وہ حدود رکھنا جانتے تھے۔ ان سے آدھی عمر کی لڑکیاں تک ان سے رشتہ بنانے کو تیار تھیں، لیکن مسٹر جوزف نے طے کر لیا تھا اب ان کی زندگی میں کسی عورت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ نینسی نے ایک نظر مسٹر جوزف کو دیکھا اور پھر اپنے ساتھ بیٹھے ولیم کو۔ ولیم، تم یوں ہی بیٹھے رہے تو انکل خفا ہو جائیں گے۔ نینسی نے ولیم کی جانب جھکتے کہا، تو کیا کروں؟ پلیٹ میں خود کو رکھ کے ان اداکاروں کو پیش کر دوں؟ وہ بگڑے مزاج لیے بولا۔ لیکن تمہیں کسی سے تو بات چیت کرنی چاہیے نا۔ وہ مسٹر جوزف کے ارادوں سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی انہوں نے یہ تقریب جوزف پیلس میں کیوں رکھی تھی، لیکن اگر وہ اپنی اور مسٹر جوزف کی باتیں ولیم کو بتا دیتی تو وہ طوفان کھڑا کر دیتا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، جیکب اچانک وارد ہوا۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ نینسی کے سامنے کیا۔ ولیم کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا نینسی کی نظر مسٹر جوزف پہ پڑی۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ شور! وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ولیم حیران رہ گیا۔ جیکب اس کا ہاتھ تھامے اسے رقص کرتے چند جوڑوں کے درمیان لے گیا، جبکہ ولیم گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ جیکب کا ہاتھ نینسی کی کمر پر تھا۔ تم جانتی ہو میں آج یہاں کیوں آیا ہوں؟ اس نے جھکتے نینسی کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ نہیں۔ نینسی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ ولیم کئی لمحے انہیں دیکھتا رہا اور جب اس نے ایک چست لباس پہنے خود کی نمائش کرتی لڑکی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کر ایک جانب بڑھ گیا۔ وہ لڑکی سبکی کا احساس لیے کھڑی رہ گئی۔ ڈیڈ چاہتے تھے میں تم سے ملوں۔ 27 سالہ جیکب 21-22 سالہ نینسی کے کان میں نرم گرم سی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وہ چاہتے ہیں میں تم دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کروں تاکہ ان کی دوستی رشتہ داری میں بدل سکے۔ وہ اسے ان باتوں سے آگاہ کر رہا تھا جنہیں وہ جانتی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ تم بتاؤ تمہیں میں کیسا لگا؟ کریم رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس جیکب کو خود پر کافی بھروسہ تھا۔ میں اتنی جلدی فیصلے نہیں لیتی، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ اتنے قریب وہ صرف ولیم کے رہتی تھی، اسے کبھی غیر محفوظ محسوس نہیں ہوا تھا۔ مسٹر جوزف اور ایلبرٹ ایک جانب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ دونوں نینسی اور جیکب کو دیکھ کے خوش تھے۔ لیکن میں فیصلہ لے چکا ہوں، اس نے راز ترانہ انداز میں کہا تو نینسی نے گھبرا کے نظریں اٹھائیں۔ وہ اسے کسی نازک گڑیا کی طرح گھما کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ تم مجھے پسند آ گئی ہو، اس نے جھکتے ہوئے نینسی کے گال کو چھوا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے جیکب کو دیکھا۔ وہ کندھے اچکا کے مسکرایا۔ پسندیدگی کا اندیا دے گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور لوگوں کی بھیڑ سے نکلتی چلی گئی۔ وہ اب سرخ چہرہ لیے دور جا رہی تھی۔ اس کے قدم کچن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حلق میں کانٹے اگ آئے تھے اور دل پسلیاں توڑ کے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ نینسی تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ نسا نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ وہ فون تھامتے تیزی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ نینی ایک جانب بیٹھی سب دیکھ رہی تھیں۔ انہیں کچھ چیزیں پسند نہیں آئی تھیں۔ وہ یقیناً مسٹر جوزف سے بات کرنے والی تھی۔ نینسی نے کچن میں گھستے ہی فون کو دیکھا۔ اجنبی نمبر تھا۔ وہ اس وقت فون اٹھانے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ اب بوتل سے گلاس میں پانی انڈیل رہی تھی اور پھر ایک سٹول پہ بیٹھتے پانی پینے لگی۔ اس کی سیاہ میکسی زمین پر پھیل گئی۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ آنکھوں میں بلا وجہ ہی نمی ابھرنے لگی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ اس نے اتنے سالوں میں پہلی بار اپنے ماں باپ کو یاد کیا۔ فون پھر سے بجنے لگا۔ اس بار اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ ہیلو، بھرائی آواز میں بولی۔ نینسی؟
جادوگر کی سحر انگیز آواز ابھری اور نینسی کے ہاتھ سے گلاس گرتے گرتے بچا۔ یہ آواز وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ کیسی ہو نینسی؟ اتنی جلد بھول گئی مجھے، بس یہ محبت تھی تمہاری، وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا، جبکہ نینسی تو حیران پریشان تھی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس شخص نے اسے فون کیا تھا۔ احمد، آپ؟ وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی، ٹانگوں کی جان نکل رہی تھی۔ اس شخص کی آواز نے سارے زخم ادھیڑ دیے تھے۔ میں نے بلاک کیا کیا، تم شہر ہی چھوڑ گئیں؟ کیا محبت ایسی ہوتی ہے نینسی؟ کیا تم بھی بے وفا ہو؟ وہ شخص جو بھی تھا جانتا تھا اسے کیسے تڑپانا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اب بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی نینسی، لیکن میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ مجھے ڈر تھا کہیں تم بھی مجھے میری فیونسی کی طرح چھوڑ نہ جاؤ، پر دیکھو میں خود ہی نہیں رہ پایا تمہارے بغیر۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ اور نینسی کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ایک جانب اس کی محبت تھی تو دوسری جانب فیملی تھی، اور دونوں میں سے کسی ایک کو چننا بہت مشکل تھا۔ احمد، آپ؟ الفاظ لبوں میں ہی دم توڑ رہے تھے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں نینسی، مجھے بتاؤ مجھے تمہیں پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نینسی کو لگا جیسے کائنات تھم گئی ہو۔ جوزف پیلس میں بجتا میوزک رک گیا، ہوائیں ساکت ہوئیں، جوزف پیلس غائب ہو گیا۔ اب وہ دونوں تھے بس، وہ اور اس کے سامنے کھڑا چشمے والا احمد۔ بولو نینسی، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی احمد، وہ جیسے خواب سے جاگی۔ وہ جانتی تھی یہ ناممکن تھا، اب تو بالکل ہی ناممکن تھا۔ تو تم بھی بے وفا نکلی، تمہاری محبت بھی جھوٹی نکلی۔ میں جانتا تھا عورت ذات وفا کر ہی نہیں سکتی۔ اگر تمہیں یہ سب کرنا تھا تو میری طرف بڑھی کیوں؟ فون بند کر دیا گیا اور نینسی وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو بہہ نکلے اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اس شخص کی باتیں اسے کچوکے لگا رہی تھیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ بے طرح رو رہی تھی۔ جب اسے ڈھونڈتے ولیم وہاں آیا اور اگلے ہی پل اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ نینسی؟ وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا اور پھر گھٹنے ٹکائے وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اسے کندھوں سے تھامے بولا۔ چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں، اس نے کبھی نینسی کو یوں روتے نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی ولیم، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ نینسی کا وجود سسکیوں کی زد میں تھا، وہ ولیم کے سینے سے جا لگی۔ ریلیکس ہو جاؤ نینسی، میں ہوں نا۔ ولیم نے اسے تھام لیا تھا۔ روتی تڑپتی نینسی وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اب ہولے ہولے اس کا سر تھپک رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ایک کیمرہ یہ منظر قید کر چکا تھا۔ میرے خیال سے آپ کو ہمیں مدعو کرنے سے پہلے اپنے بچوں سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے نینسی اور ولیم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کے بڑے سے آفس میں مسٹر جوزف اپنے کرسی پہ بیٹھے بھویں سکڑے موبائل کی اسکرین پہ چلتی اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے جس میں نینسی ولیم سے لپٹ کے رو رہی تھی۔ البرٹ داہنی جانب رکھے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ یہ ویڈیو 2 دن پہلے جیکب نے ہی بنائی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے البرٹ، مسٹر جوزف فون میز پر پھینکتے سرد لہجے میں بولے۔ ان کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ پھر کیسی بات ہے جوزف، کیا تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو؟ البرٹ تمسخر سے بولا۔ بچے بچپن سے ساتھ رہے ہیں، ان کے درمیان ایسا کوئی غلط رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً کچھ ہوا ہوگا، تم بے فکر رہو نینسی، اب تم لوگوں کی ہے۔ مسٹر جوزف نے البرٹ کو تسلی دی۔ اور جیکب، اسے کیا جواب دوں میں؟ البرٹ نے پہلو بدلا۔ جیکب کا موڈ کافی بگڑا ہوا تھا۔ اسے سمجھانا تمہارا کام ہے۔ اس بار ان کا لہجہ سرد تھا جبکہ دماغ کی نسیں پھٹنے کو تیار تھیں۔ وہ نہیں جانتے نینسی اور ولیم میں کیا چل رہا تھا، لیکن کچھ تو ہوا تھا جسے وہ آج معلوم کرنے والے تھے۔ اور پھر شام میں جوزف ہاؤس مسٹر جوزف کے عتاب کے زیر اثر تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ جانتے ہو یہ ویڈیو اگر اپلوڈ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ نینسی سر جھکائے کھڑی تھی۔ جارج اور نساء سہمے ہوئے تھے جبکہ ولیم کے جبڑے بھنجے ہوئے تھے۔ آپ کو اپنی شہرت کی پرواہ ہے؟ آپ نے ایک بار بھی نینسی سے اس کی مرضی پوچھی؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ اسے جیکب پسند بھی ہے یا نہیں؟ اور آپ کو باقی لوگوں پر ہم سے زیادہ بھروسہ ہے؟ ولیم دبے دبے لہجے میں چلایا۔ اسے جیکب ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تم ابھی بچے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے فیصلے لینے کا حق ہے۔ نینسی کے باپ نہیں ہیں آپ، نینسی کو اپنے فیصلے لینے کا حق ہے۔ وہ انہی کے لہجے میں بولا جبکہ نینسی گھبرا گئی۔ اس کی وجہ سے وہ دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے تھے۔ مسٹر جوزف ایک پل کو ساکت ہوئے۔ کیا نینسی پر ان کا کوئی حق نہیں تھا؟ مسٹر جوزف نے گھور کر نینسی کو دیکھا۔ ولیم، نینسی نے بے ساختہ اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔
تم اگر اپنے لیے لڑ نہیں سکتی تو محبت کی ہی کیوں نینسی؟ وہ اس پہ چلایا۔ پتہ نہیں اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ نینسی سہم کر پیچھے ہٹی۔ ولیم، یہ میرا اور نینسی کا معاملہ ہے، تم اس سے دور رہو، مسٹر جوزف نے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ یہ ہم سب کا معاملہ ہے ڈیڈ، آپ اپنی شہرت کے لیے ہمارا سودا نہیں کر سکتے۔ وہ گرایا پر اگلے ہی پل چٹاخ کی آواز ابھری۔ مسٹر جوزف آگے بڑھ کر اسے تھپڑ رسید کر چکے تھے۔ نینسی نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو دبایا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ولیم کو دیکھ رہی تھی جو خطرناک تیور لیے کھڑا تھا۔ اس کا گال اگلے ہی پل سرخ پڑا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ خود پہ قابو پاتے بولے۔ کنپٹیاں سلگنے لگیں۔ جوزف، نینی بے ساختہ ان کی جانب بڑھی۔ نینی سے کہو جائیں یہاں سے۔ مسٹر جوزف کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑا۔ میں چلا جاؤں گا لیکن بتا رہا ہوں نینسی جہاں چاہے گی اس کی شادی وہیں ہوگی، جیکب سے ہرگز نہیں۔ وہ انہی کی اولاد تھا، انہی کے لہجے میں جواب دیتا وہ پلٹ گیا۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ فی الوقت اسے جوزف پیلس سے دور جانا تھا، جبکہ نینسی سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ مر جائے۔ اس کی وجہ سے پہلی بار مسٹر جوزف نے ولیم پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ کاش وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر جاتی۔ بیڈ پر اوندے منہ لیٹے وہ آنسو بہا رہی تھی، پر قسمت کو جانے کیا منظور تھا۔ ولیم اس رات گھر نہیں آیا۔ اگلے دن جارج واپس چلا گیا، جبکہ نینسی کو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ جب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکل آتا مسٹر جوزف اسے لندن بھیجنے پر راضی نہیں تھے۔ ولیم جب پیلس واپس آیا تب مسٹر جوزف نہیں تھے۔ وہ سیدھا نینسی کے کمرے میں گیا۔ نینسی اسے دیکھ کے حیران ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم بتاؤ چھٹیاں تو ختم ہو گئی ہیں، تم جارج کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ حد درجے سنجیدگی تھی، کتھئی آنکھوں کی تکان واضح تھی۔ انکل نے منع کیا ہے اور میرا خود بھی جانے کا دل نہیں ہے۔ وہ ہلے سے مسکرائی۔ ساری رات رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوجن کا شکار تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے بولا۔ کیا فیصلہ؟ وہ الجھی۔ تمہاری شادی احمد سے ہی ہوگی۔ اونچے مینار والے جوزف پیلس نے اس کے فیصلے پر کہا لگایا۔ ولیم؟ نینسی حیران ہوئی۔ ڈیڈ کو منانا میرا کام ہے، تم اسے کہو رشتہ لائے، ایک بار ہم سب سے ملے اس کے بعد دیکھیں گے۔ وہ اپنی عمر سے اتنا بڑا کب ہوا تھا جو ایسی سمجھداری والی باتیں کر رہا تھا؟ ان کو منانا میرا کام ہے، تم اسے بلاؤ۔ اسے مسٹر جوزف کی طرح ہی فیصلے سنانے کی عادت تھی۔ مجھے کل تک جواب چاہیے، یہ آخری موقع ہے نینسی، اس کے بعد شاید میں بھی مدد نہ کر پاؤں۔ وہ جانتا تھا مسٹر جوزف کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ بے شک نینسی کا محبوب اس سے عمر میں بڑا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ خوش تو رہتی، شوبز کی نقلی دنیا سے دور رہتی۔ وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے نینسی گہری سوچ کا شکار تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہی نمبر ملایا جس سے کل فون آیا تھا۔ بیل جا رہی تھی، کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری۔ ہیلو احمد، وہ بےتابی سے بولی۔ بولو، سن رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں خفگی واضح تھی۔ ایم سوری، وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ تمہارے ایک سوری سے میرے زخم نہیں بھر جائیں گے نینسی، تمہیں میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہے۔ سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ ولیم مان گیا ہے احمد، وہ سب کو منا لے گا، آپ کو بس جوزف پیلس آنا ہوگا اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ نینسی کی آواز پر دوسری جانب گہری خاموشی چھا گئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، ولیم ہمارے ساتھ ہے تو پوری دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، جسم میں جان سی پڑ گئی تھی۔ اور اگر مجھ سے ملنے کے بعد وہ خلاف ہو گیا تو، اس نے انکار کر دیا تو؟ وہ نیا خدشہ اٹھا لایا۔ ایسا نہیں ہوگا، اسے ولیم پر یقین تھا۔ بتاؤ نا نینسی، اس نے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گی؟ اپنے خاندان کے خلاف جاؤ گی میرے لیے؟ عجیب سوال تھا۔ نینسی نے سوچنے کی کوشش کی لیکن جھرجھری سی لے کے رہ گئی۔ ایسی باتیں نہ کریں، سب اچھا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے والدین سے بات کر کے بتاتا ہوں۔ کیا مطلب، انہیں منانا پڑے گا؟ وہ الجھی۔ ہاں، میرا خاندان بھی تمہاری خاندان کی طرح صدیوں سے اپنی روایتوں پہ قائم ہے، وہ اتنی جلدی نہیں مانیں گے۔ وہ نینسی کی پریشانی بڑھا کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ نینسی جلے پیر کی بلی کی طرح گھومتی رہی۔ اسے ایک موقع ملا تھا، وہ گنوا نہیں سکتی تھی، کیا پتہ پھر ملتا یا نہیں۔ اب وہ دعا کر رہی تھی کہ احمد کے ماں باپ مان جائیں۔ جبکہ دوسری جانب ولیم نینسی سے ملنے کے بعد سٹار لائٹ اسٹوڈیو پہنچ چکا تھا۔ وہ پہلی بار یہاں آیا تھا۔ شہر کے وسط میں کئی منزلہ شان سے کھڑا سٹار لائٹ اسٹوڈیو اپنی پہچان آپ تھا۔ اسٹوڈیو کے نیلے کانچ سے پھوٹتی روشنیاں واضح تھیں۔ اسے گیٹ پہ ہی روک لیا گیا اور جب تک اندر سے کنفرم نہیں ہوا کہ وہ واقعی مسٹر جوزف کا بیٹا تھا، اسے اندر نہیں جانے دیا۔ جبکہ مسٹر جوزف تو اس کے وہاں آنے پر ہی حیران رہ گئے۔
آج وہ اپنے باپ کے ساتھ سودا کرنے آیا تھا۔ چمچماتے فرش پہ قدم دھرتا وہ لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کئی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، کئی لوگ اسے پہچان چکے تھے۔ حال ہی میں اسے کرسمس تقریب میں دیکھا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ خیریت، تمہیں آج یہاں کیا کھینچ لایا؟ مسٹر جوزف اپنی اونچی کرسی پر شان سے بیٹھے تھے۔ سودا کرنا تھا آپ سے ایک، اور اس کے لیے ضروری تھا کام کی جگہ پر ملا جاتا۔ اس وقت مسٹر جوزف کو بہو اپنی کاپی لگا۔ ان کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ ابھری۔ کیسا سودا؟ وہ ابرو اچکائے پوچھنے لگے۔ میں فوٹو شوٹ کے لیے ریڈی ہوں۔ مسٹر جوزف تو جیسے ساکت ہوئے۔ اپنے سامنے بیٹھے بھوری جیکٹ پہنے ولیم کو دیکھا جس کے بال بے ترتیب تھے۔ واقعی؟ وہ آگے کو ہو بیٹھے، بمشکل اپنی حیرت کو چھپایا۔ بدلے میں آپ کو نینسی کو آزاد کرنا ہوگا، وہ مسٹر جوزف کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ یہ سب انہی سے سیکھا تھا۔ مسٹر جوزف کئی لمحے اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے دماغ میں تیزی سے حساب کتاب کر رہے تھے کہ یہ سودا فائدہ مند تھا یا گھاٹے کا، اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے گہرا سانس خارج کرتے کرسی سے پشت ٹکا لی۔ ان کی کرسی اب جھول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مسٹر جوزف کی آواز ابھری۔ ولیم نے دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں دیکھا۔ اس کے لیے ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوگا، آپ اسے تیار کروا لیں۔ نینسی پر آپ کسی طرح کا حق نہیں جتائیں گے۔ وہ آزاد ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ میری یہ شرائط ہیں، اور جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی کوئی فوٹو شوٹ نہیں ہوگا۔ وہ سپاٹ لہجے میں تیز تیز بولا۔ میں یہ معاہدہ پوری عمر کا رکھ سکتا ہوں، مسٹر جوزف نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے کہا۔ مجھے منظور ہے، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ خود کو بیچ رہے ہو؟ وہ اب تمسخرانہ بولے۔ جب باپ مسٹر جوزف پیٹرسن ہو تو پھر یہی آپشن بچتا ہے، وہ انہی کے لہجے میں بولا، تپانے والی مسکراہٹ لیے۔ گیٹ آؤٹ۔ مسٹر جوزف واقعی سلگ اٹھے۔ ولیم نے اب تک یہی تو سیکھا تھا، باتیں منہ پہ مارنا اور مسٹر جوزف کو سلگانا۔ تھینک یو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کے آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مسٹر جوزف نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ کاش وہ ولیم جوزف نہ ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ جوزف پیلس میں موجود نینسی کے کمرے کی کھڑکی سے اس وقت پیلس کے باہر کا منظر بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ رات پھیل چکی تھی، باہر سناٹا تھا، اور سناٹے میں اڑتے برف کے گولے اس وقت نینسی کا دل ہلا رہے تھے۔ آپ نے تو کہا تھا وہ مان جائیں گے۔ وہ فون کان سے لگائی کھڑی تھی، چہرے پر زرد پن تھا۔ وہ مان گئے ہیں نینسی، وہ بس چاہتے ہیں میں ایک مسلمان لڑکی سے شادی کروں۔ انہیں میرے تم سے شادی کرنے پر اعتراض نہیں ہے، وہ بس نہیں چاہتے ان کی ہونے والی بہو عیسائی ہو۔ دوسری جانب سے کہا گیا۔ محبت میں مذہب کہاں سے آ گیا احمد؟ وہ روحان سی ہوئی، دل کی دھڑکن آہستہ ہو گئی تھی۔ وہ شخص جیسے اس کے ذہن سے کھیل رہا تھا۔ اس لیے میں تمہیں منع کرتا تھا نینسی، میں تم سے دور رہتا تھا۔ ہاتھ جھاڑ لیے گئے، سارا ملبہ نینسی پہ ڈال دیا گیا۔ کیا آپ انہیں منا نہیں سکتے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ نینسی، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، اس عمر میں انہیں کیسے اتنا بڑا دکھ دوں؟ الٹا سوال کیا گیا۔ نینسی اپنے ہونٹوں کو بے ساختہ کچلنے لگی۔ وہ پردہ تھامے کھڑی تھی، آنکھوں کو ابری نمی کو پینے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مری مری سی آواز میں بولی، میں نے بھی تو منایا ہے نا سب کو، بلکہ ولیم نے منایا ہے۔ ابھی تو مجھے یہ نہیں پتا وہ انکل کو منانے کی کیا قیمت چکانے والا ہے۔ پھر آپ کے پیرنٹس کیوں نہیں مان سکتے؟ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے نینسی۔ فون سے آواز ابھری اور نینسی نے برف گراتے آسمان کو دیکھا۔ آخر محبتیں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہیں؟ وہ قدرت سے شکوہ کناں تھی۔ میں کیا جواب دوں گی ولیم کو؟ وہ دکھی تھی کہ اس کی محبت اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے رہی تھی۔ تمہیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے نینسی؟ وہ کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے، اپنی محبت کے لیے ہم سب کچھ کریں گے۔ آج سیب کار اس کے گرد اپنا جال بن رہا تھا۔ ولیم کو برا لگے گا احمد، وہ اس معاملے میں کبھی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ اسے گہری شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ کیا منہ دکھاتی وہ اسے؟ تمہیں ولیم مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ چٹکتی لکڑیوں میں دھواں اٹھنے لگا، پر وہ محسوس نہ کر پائی۔ ایسی بات نہیں ہے، تڑپ کر صفائی دی گئی۔ پھر کیسی بات ہے نینسی، تم بتاؤ۔ میں اتنے قریب آ کر کیسے اپنی محبت کھو دوں، صرف اس بنا پر کہ میرے والدین میری ایک عیسائی لڑکی سے شادی پہ راضی نہیں ہیں؟ تم بتاؤ کیا کروں میں، جان دے دوں؟ دوسری طرف سے چلا کر کہا گیا، احمد میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا نینسی، اور میں جانتا ہوں تم بھی میرے بنا نہیں رہ سکتی۔ ہماری محبت اب تمہارے ہاتھوں میں ہے، پلیز اسے بچا لو۔ اس کی بات اچک لی گئی۔ وہ یوں ہی کھڑی لب کچلتی رہی جبکہ سر بری طرح چکرا گیا تھا۔ عجیب محبت تھی جس نے اسے مکڑی کے جالے کی طرح لپیٹ لیا تھا، اور اب سانس لینا مشکل لگنے لگا تھا۔
ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، اس نے ہولے سے کہہ کے فون بند کر دیا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑکی میں کھڑی رہی اور پھر اپنا زرد رنگ کا اونی کوٹ پہنتے، گرم اونی مفلر کو کانوں پر لپیٹتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وہ جوزف پیلس سے باہر نکل رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو نینسی؟ کھانا تیار ہونے والا ہے۔ نینی نے اسے باہر جاتے دیکھا تو پکار کے کہا، میں بس ابھی آ جاؤں گی نینی، دل کر رہا ہے چہل قدمی کا۔ وہ زبردستی مسکراتے بولی اور پھر بڑے سے لاؤنج نما ہال کو عبور کرتی باہر نکل آئی۔ اسے یاد تھا بچپن میں جب بھی برف باری ہوتی تھی وہ سب مل کر سنو مین بنایا کرتے تھے۔ وہ گھنٹوں پیلس کے باہر برف پہ کھیلا کرتے تھے۔ ہر کرسمس پر سینٹا کلاز آیا کرتا تھا اپنی بڑی سی بگی میں ڈھیروں تحفے لیے۔ مسٹر جوزف بچوں کی خوشی کے لیے سب کیا کرتے تھے۔ پھر وقت گزر گیا، بچے بڑے ہو گئے اور کرسمس بھی بدل گئی۔ اب کوئی سینٹا کلاز نہیں آتا تھا۔ اس نے دروازے سے ملیکا سیڑھیوں پہ کھڑے ہوتے ایک نظر پیلس کے دور تک پھیلے احاطے پہ ڈالی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے پتھر کا وہ بینچ نظر آیا جہاں وہ اور ولیم بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ وہ برف کے قالین پر ہولے ہولے قدم جماتی آگے بڑھنے لگی۔ اس کے لمبے بوٹ برف پر گہرے نشان چھوڑتے گئے۔ وہ تو ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے والی لڑکی تھی، پتہ نہیں پھر یہ محبت جیسا آسیب کار کہاں سے آ گیا۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے بینچ تک پہنچی اور پھر بینچ پہ پڑی برف ہاتھ سے ہٹاتی اس پہ بیٹھ گئی۔ بینچ کے عقب میں لگی اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں اس وقت برف کے گرتے گالے بھلے لگ رہے تھے۔ برف اب اس کے بالوں کے ساتھ ساتھ شانوں پر بھی پڑنے لگی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے داہنا ہاتھ نکالا اور گالوں کو ہتھیلی پر گرنے دیا۔ نرم ملائم سی گلابی ہتھیلی دیکھتے ہی دیکھتے نیلی پڑنے لگی۔ برف مٹھی میں اکٹھی ہوتی گئی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کسی نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہ ایک دم اچھلی۔ پلٹ کر دیکھا تو بھوری جیکٹ پہنے ولیم اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ولیم؟ نینسی نے خفگی سے اسے گھورا۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ تم آج یہاں کیسے؟ وہ گھوم کر آتے اس کے ساتھ بیٹھ گیا، کندھے پر لٹکا بیگ نیچے رکھ دیا۔ یہاں سے دیوہیکل جوزف پیلس اپنی شان کے ساتھ کھڑا نظر آتا تھا۔ اس کی سینکڑوں کھڑکیوں سے جلتی روشنیاں واضح تھیں۔ بس ایسے ہی اندر دم گھٹ رہا تھا۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اب تو ڈیڈ مان گئے ہیں، پھر کیوں دم گھٹ رہا ہے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نینسی نے اس کی بات پہ رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ الجھی نظریں لیے بیٹھا تھا۔ تم نے انکل سے ایسا کیا کہا کہ وہ مان گئے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یہ جاننا ضروری نہیں ہے نینسی۔ ولیم نے رخ سیدھا کر لیا۔ اس کے بھورے بال برف سے سفید پڑنے لگے۔ ضروری ہے ولیم، تم جانتے ہو ضروری ہے۔ وہ گہرا سانس لیتے بولی۔ نہیں جانتی تھی ولیم نے انہیں کیسے منایا تھا۔ وہ مان گئے تھے، یہ حیران کن تھا۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری احمد سے بات ہوئی؟ کیا کہا اس نے؟ کب لا رہا ہے وہ اپنے پیرنٹس کو؟ اور نینسی کا دل ڈوب کے ابھرا، حلق خشک ہو گیا۔ وہ ولیم کو دیکھتی رہی۔ کیا بتاتی اسے کہ وہ شخص اس کے لیے لڑ نہیں پا رہا تھا؟ احمد کے پیرنٹس نہیں مان رہے، سر جھکا کر ہولے سے کہا گیا۔ ولیم نے چونک کے اسے دیکھا۔ نینسی کی تھوڑی گردن سے چپکی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے ولیم کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا مطلب ہے نہیں مان رہے؟ چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ وہ نہیں چاہتے ان کا بیٹا ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر لے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ ولیم کئی لمحے نینسی کو بے یقینی سے دیکھتا رہا اور پھر اس کا ابھرنے والا کہا بے ساختہ تھا۔ سیریسلی؟ وہ اب تمسخرانہ بولا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا، وہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایک مرد ہو کر وہ اپنی محبت کے لیے نہیں لڑ سکتا؟ میرا دل کر رہا ہے اس کی محبت پہ 100 بار۔ ہنسی غائب ہوئی، اب چہرے پہ غصہ ہی غصہ تھا۔ وہ خود کو کچھ غلط کہنے سے روک رہا تھا۔ وہ اب دہنی ٹانگ کو زور زور سے ہلاتے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتا بیٹھے بیٹھے ٹانگ کو ہلانے لگتا۔ بزدل انسان! اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ نینسی کے محبوب کا حلیہ بگاڑ دیتا، اس کا حشر نشر کر دیتا۔ میں کیا کروں ولیم؟ وہ بمشکل بولی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نینسی نے رخ موڑ کر ولیم کو دیکھا۔ ولیم نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال پہ رکھا، نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ جو محبت شرائط پر اتر آئے وہ محبت نہیں ہوتی نینسی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو اسے تمہیں ایسے ہی اپنانا ہوگا، سمجھ گئی نا؟ نینسی نے ہولے سے اسبات میں سر ہلایا۔ اب تو اسے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے یہ محبت کر کے غلطی کر دی تھی۔ احمد غلط تھا یا نہیں، پر اسے اپنا آپ غلط محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے جوزف پیلس کے مکینوں کو کتنی پریشانی آئی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ میں تمہارا ہر قدم پہ ساتھ دوں گا نینسی، لیکن اس معاملے میں نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔
جب وہ تمہاری محبت کے لیے مسلمان سے عیسائی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے مذہب کے ساتھ قبول نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ ساری قربانیاں تم سے کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گیا، جبکہ نینسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ولیم کی ایک ایک بات ٹھیک تھی، پر وہ پھنس چکی تھی، خود کو اس جال سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، پر جال کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا اس شخص سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ آسیب کار اتنا ہی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ نینسی، ڈیڈ کو ابھی یہ نہیں پتا کہ تم ایک مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو، اور انہیں پتہ چل بھی جاتا تو میں انہیں منا لیتا، پر یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، نینسی کی پلکوں پر ابھرتی نمی وہ دیکھ سکتا تھا، اس کی تکلیف کو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس کی خوشی کے لیے خود کو بیچ رہا تھا، اس سے بڑھ کر اس رشتے کا حق کیسے ادا کرتا؟ میں ابھی تک تم دونوں کے درمیان نہیں آیا کہ کہیں وہ تمہیں غلط نہ سمجھے، کہیں اسے ہمارے رشتے پہ اعتراض نہ ہو، لیکن جو وہ چاہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اب میں درمیان میں کھڑا ہوں، میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ اس کا لہجہ تنبیہی تھا۔ نم آنکھوں والی نینسی مسکرا دی۔ کیا ہم کوئی اور بات کریں؟ میں اب یہ سب سوچنا نہیں چاہتی، شاید مجھے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی مسکرائی تو ولیم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ہاں چلو میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ اس نے جھک کر بائیں جانب رکھا بیگ اٹھایا اور زپ کھولنے کے بعد اندر سے وہی ٹیپ ریکارڈر نکالی جو نینسی نے اسے دی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نینسی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تم اس پہ کام کر رہے ہو؟ وہ اب خوشگوار حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ولیم اسپات میں سر ہلاتے نیچے برف پہ بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ سے برف میں تھوڑی کھدائی کی اور پھر ٹیپ ریکارڈر سے جڑی چھوٹی سی مشین اندر رکھ کر اوپر برف ڈال دی۔ اس نے مشین برف میں دبا دی تھی، پھر اس نے ہیڈ فون نکالا اور اسے ٹیپ ریکارڈر سے جوڑ دیا۔ نینسی اسے دلچسپی سے دیکھے گئی۔ یہاں آؤ۔ اس نے نینسی کو نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سامنے برف میں دبی مشین سے ہٹ کے بیٹھ گئی۔ ولیم نے وہ ہیڈ فون اس کے کانوں پہ جما دیا اور بٹن دبا کر مشین چلا دی۔ برف کی آواز سنو، وہ اپنی چمکتی کتھئی آنکھوں سے کہتا۔ کتنا دلکش لگا۔ اس کے بال ماتھے پہ پڑے تھے اور بکھرے بالوں پر جگہ جگہ برف کے روئی جیسے گالے چمک رہے تھے۔ وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ برف کی آواز سنتے نینسی نے بے ساختہ سوچا تھا، ولیم جوزف پر 768 چاند کی راتیں صدقہ واری جا سکتی تھیں۔ وہ دونوں برف پر دو زانوں بیٹھے تھے۔ ولیم اب مسکرا رہا تھا، جبکہ نینسی کا ذہن کس قدر بھٹک گیا تھا۔ وہ چمکتی آنکھیں لیے اس آواز کو سننے اور محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ولیم نے کچھ دیر بعد مشین برف کے اندر سے نکال کے برف کے اوپر رکھ دی۔ برف کے گالے اب براہ راست مشین پہ گرنے لگے۔ نینسی ولیم کی کسی بات پہ مسکرا دی۔ لمبے اسٹریٹ لیمپ کے نیچے بیٹھی زرد کوٹ والی نینسی اور بھوری جیکٹ والا ولیم اب ہنس رہے تھے۔ لیمپ کی روشنی میں برف کے گالے اڑتے ہوئے واضح نظر آتے تھے، جبکہ ولیم اور نینسی اب کس قدر برف سے ڈھک گئے۔ پل بھر کو سارے دکھ درد دور جا سوئے۔ نینسی وہاں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر چکی تھی، اسے اب احمد سے دور رہنا تھا۔ اسے اب احمد سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ اس کی زندگی یوں ہی حسین تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ۔